बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? भाई हाल चाल तो ना ही पूछें, क्यों? गर्मी सबको बहुत लग रही है। हो यस, यू आर सो राइट, बिकॉज कराची की अमूमन गर्मी ऐसी होती नहीं है। और जो हम जिस मंथ की बात कर रहे हैं, अप्रैल में ऐसी गर्मी होती नहीं, लेकिन कराची में जी मुझे आने वाले दिन साइम कुछ ऐसे लग रहे हैं कि शदीद गर्मी जो है ना, उसका मुकाबला हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। और हमारे करीबी जानने वाले हैं, वो अभी मैं सुबह उनसे मिला तो वो बता रहे थे वो सिर्फ बैरिया तक गए हैं, बैरिया टाउन तक, और मैंने अपनी आंखों से देखे कि उनकी इतनी बाजू जो है वो लाल टैन हुई थी। मतलब इतना शदीद सूरज चमक रहा है और सूरज आग बरसा रहा है। अच्छा, ये शिद्दत मैंने लास्ट ईयर नहीं वैसे कराची का अमूमन ये जो पूरा कहते हैं ना, हम अगर देखें पूरा वेदर का एक पैटर्न रहा है, ये इस तरह की गर्मी मैंने नहीं देखी कराची में। ये हीट वेव आई, लेकिन वो कोई साल ऐसा होता था, वो कोई एक ख़ास महीने में आती थी, लेकिन इस तरह का माहौल हमने नहीं देखा, झुलसा देने वाली गर्मी। अब आप सोचें कि ऐसे में जो हमारे जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, खुली धूप में काम कर रहे हैं, तो ये सूरत हाल बनेगी। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, अभी मिस जस्ट वन डे ऑन एयर की बात कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को कहते हैं ना न्यूज़ से जुड़ना ही पड़ा होगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता। वाइट हाउस की मैं बात करूँगी, इतनी हैपनिंग। अच्छा, हमें पता था कि एक बड़ा कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप थ्रो करने वाले हैं, और फर्स्ट टाइम एज प्रेसिडेंट वो उसमें बाकायदा स्पीच भी करेंगे। बड़ी तैयारी थी, बॉल रूम का बड़ा जिक्र था। वाइट हाउस का जो बॉल रूम है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जी उसको एक्सटेंड किया जाए, उसको नए सिरे से रेनोवेट किया जाए, लेकिन क्या करें, वो जो कांग्रेस है ना, वो फंड्स वगैरह उसमें बड़े मसले करती है। तो बहरहाल उन्होंने फिर तय किया कि हम एक बड़ा बॉल रूम देंगे। सोचे तमाम सहाफ़ी, पूरी कैबिनेट, उनके वज़रा वहाँ पर मौजूद थे, डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी जेडी वैंस, उनकी बेगम, सब वहाँ पर मौजूद थे। और फिर वो हुआ जो सब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अमेरिका में, वॉशिंगटन में, वाइट हाउस के अंदर, बॉल रूम के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं सिक्योरिटी क्या होगी। डोनाल्ड ट्रंप जहां थे तो भाई वहां शूटिंग हो गई। यस, गन फायर व शॉट्स ड्यूरिंग द एंटायर सेरेमनी, और उसके जो मनाजिर थे वो बहुत दिल दहला देने वाले थे। वी रियली कंडेम दैट, और जाहिर सी बात है ये इस तरह के हमले जो होते हैं वो जमहूरियत पे एक हमला होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम थे, और फिर ये जो हमलावर था इसको फौरी तौर पर धर लिया गया। जेडी वैंस को एक्सट्रैक्ट किया गया, डोनाल्ड ट्रंप को एक्सट्रैक्ट किया गया, फर्स्ट लेडी मेलेनिया वाज आल्सो देयर। उन्होंने बड़े वैसे ना आई डिडंट गेट द प्रोटोकॉल, क्योंकि जेडी वैंस हैं जी नायब वजीर आजम, सबसे पहले उनको निकाला गया, और डोनाल्ड ट्रंप साहब फॉर फ्यू सेकंड्स वो सिर्फ यही देखते रहे कि कौन आएगा उनको पिक करने के लिए। अच्छा, वो डोनाल्ड ट्रंप की जब हमने जो तासुरात थे ना, ही वाज वेरी कंफ्यूज्ड एंड ही वाज ऑब्वियसली, कंफ्यूजन तो बनती है, बट मेलेनिया वाज वेरी हम जरा हम आपको एक फुटेज दिखाते हैं, क्योंकि अमेरिका में इस पर बड़ी डिबेट हो रही है और सब ट्रांसपेरेंसी का मुतालबा कर रहे हैं। भाई हम तो ये नहीं कह सकते, उनके सहाफ़ी ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी ये पता नहीं क्या था, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो सिक्योरिटी के बड़े कंसर्न। अच्छा देखिए जी, ये बॉल रूम है और यहाँ पर सब मौजूद हैं। अचानक से जी फायर होते हैं, और उसके बाद सबसे पहले यहाँ से मंजर शुरू करते हैं। अब आप देखें कितनी गहमा गहमी है, ज़बरदस्त तरीके से डिनर हो रहा है, सब चिल हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं, वुज़रा मौजूद है, और यहाँ पर जी nicely dressed, having fun, eating, chatting, और nobody was anticipating कि अभी कुछ ऐसा भी होगा। ये कैरोलिन लेविट आती हैं और ये बराजमान होती हैं थोड़ी देर बाद फर्स्ट लेडी के साथ, और उसके बाद हम देखते हैं बाकायदा फिर आगाज़ होता है, और जो एसोसिएशन की सदर हैं वो आकर डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बैठती हैं, और फिर ये गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है। अच्छा जी, ये फिर एक जाहिर सी बात है, इस तरह के अशाइयों में, ऑफिशियल जो अशाई होते हैं उसमें इस तरह की छोटी छोटी तकरीबात भी होती हैं। ये वो तमाम सिलसिला चल रहा है। एवरीबडी वाज मेकिंग वीडियोस, सहाफ़ी बैठे हुए हैं, वो साथ साथ अपने इदारों को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लिख के भी भेज रहे हैं, विजुअल्स भी भेज रहे हैं। ये यहाँ तक तकरीब वाज गोइंग वेरी नाइसली एंड वेरी फाइन। कोई आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकार कहीं पे अलर्ट आपको नज़र नहीं आएंगे, वो प्रोटोकॉल के मुताबिक बस अपना खड़े हुए हैं, अपना सब कुछ चल रहा है, तकरीब इज़ गोइंग स्मूथली, वेरी स्मूथली। और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जितने भी अटेंडेंट्स हैं वो सारे इस शो को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। ट्रंप, मेलेनिया आप देख सकते हैं, दे आर वेरी चिल, दे आर वेरी
वेरी ओके विद एवरीथिंग, सब कुछ बड़ा नाइसली और स्मूथली चल रहा है। ऑफ कोर्स व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम व्हाइट हाउस? अमेरिका, वहाँ की सिक्योरिटी, ज़ाहिर है एक पावरफुल कंट्री है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसकी सिक्योरिटी कैसी होती है आपको पता है, CIA, FBI पहले से सारी चीज़ें जी इन्होंने क्लियर की भी होती हैं। क्लियरेंस के बाद ही सबको अलाउ भी किया जाता है, व्हाइट हाउस के अंदर पहुँचना भी सेल्फ एक बड़ा मरहला है। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब खुशगवार मूड में गुफ्तगू करते नज़र आ रहे हैं। और इससे पहले जी ये कुछ आए हैं, ये आई डोंट नो, कुछ वहाँ पे ज़ाहिर उन्होंने कुछ उन्होंने तैयार किए होंगे बाकायदा तौर पे, स्क्रिप्टेड कुछ डेमो होंगे, कुछ अचानक से जी फायर शॉट होते हैं और सबसे पहला रिएक्शन मेलानिया ट्रम्प जो है उनका आता है और इट वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, ओ माय गॉड। तो ये आप देखिएगा, अचानक आप फोकस कीजिए इस वक्त फर्स्ट लेडी पर, उनका क्या रिएक्शन आता है और आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने पे फायर शॉट होते हुए यहाँ पर जब ये बात कर रहे हैं इन शख्स के साथ, डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया, इस अभी तक मामला सेट हैं, लेकिन बाहर कहीं ना कहीं एक आधे शॉट फायर हो चुका था, ये अंदर आवाज़ इनको नहीं आई थी। बट द मोमेंट दे रियलाइज, अभी आप देखिएगा कि एकदम से मेलानिया, ये देखें, ये ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, दिस इज व्हाट मेलानिया सेड, एंड सडनली अच्छा वहाँ से जेडी वेंस एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अगर आप देखें जेडी वेंस को वो पुल ऑफ करके ले जा चुके हैं। Trump is under the table and Melania was like, Melania खुद से ही under the table हो गई। Trump was not under the table। Trump साहब को उठाए थे उन्होंने और पिक किया, उनको ले जा रहे थे तो वो गिर गए थे, ये देखें। Oh, he fell off। गिर जाते हैं तो फिर उनको दोबारा उठा के जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो लेकर जाते हैं। तो ये हुआ। अच्छा, जो फर्स्ट लेडी हैं फिर उनको बाद में एस्कॉर्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से जेडी वेंस की जो वाइफ है उनको भी बाद में, ये देखें कैरोलिन लेविट जो है खुद ही चलती हुई गई हैं। तो ये तमाम तर मामलात रहे। अच्छा, इससे पहले कैरोलिन लेविट का जो एक स्टेटमेंट था ना, एक्सट्रैक्शन, ये जो थी ना, ये बड़ी अमेजिंग कह सकते हैं या फिटनेस जो है वो काम आ गई। उसके 6 सेकंड के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब को बचाया गया। सबसे पहले जेडी वेंस को बचाया गया। अब अमेरिका में प्रोटोकॉल क्या है, सबसे पहले जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को बचाया जाता है। आपको याद होगा एक रैली पे डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक हुआ था तो जिसमें वो बाल बच गए थे। तो ये सेकेंड उनके ऊपर कह सकते हैं, ज़ाहिर है ही इज़ द मोस्ट लाइकली टारगेट, हाई प्रोफाइल टारगेट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे, और उसके बाद जी दहशतगर्द पकड़ा भी गया और उसका नाम जॉन है। तो यहाँ पे बहुत सारों ने कहा चलो जी इनका अपना ही आपस का मामला है, बहुत सारे इस पर ये भी कमेंट कर रहे हैं, कोई और नाम नहीं निकल आया किसी और कंट्री से या किसी और मज़हब से। बहरहाल ये सूरत है। लेकिन कैरोलिन लेविट का एक स्टेटमेंट जो है ना वो बड़ा वायरल हुआ है, जो उन्होंने इस इवेंट से पहले दिया था और वो बता रही थी कितना ज़बरदस्त ये इवेंट होने वाला है, सम फायर्स विल बी शॉट। अच्छा, लोगों ने कहा अगर ये पॉलिटिकल स्लैंग है तो उसको एक्सप्लेन करें आके कि भाई वो क्या कहना चाह रही थी। कुछ लोगों ने कहा एक्चुअली वो ये कहना चाह रही थी कि देखें जी बड़े तीखे जो है ना सहाफ़ियों के साथ सवाल जवाब होंगे और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना सम फायर विल बी शॉट, बड़ा हीट अप मामला कर देंगे। लेकिन वो कुछ और ही सिचुएशन बन गई, उनके अल्फाज एक्चुअल में एग्जैक्टली वो हो गया। और ये बड़ा एक मेजर कोइंसिडेंस है कि जो जुमला उन्होंने बोला उसके कुछ ही मिनटों बाद वो एग्जैक्टली हो गया। सो कैरोलाइन horribly well to be honest. Yeah, horrible coincidence. But then again, कैरोलिन तो आपको पता है कि ऑलरेडी वो एक प्रोसेस से गुजर रही हैं और वो कुछ अरसे तक वो वालदा भी बनने वाली हैं। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट वो वहाँ पर मौजूद थी और वो एक हसास कंडीशन में भी थी। लेकिन ये एक कोइंसिडेंस था जो कि बाद में फिर बहुत से रिपोर्टर्स ने भी इसको रिपोर्ट किया। उन्होंने क्या कहा ज़रा आपको सुनवा देते हैं। Ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. So भाई you should always look what you are saying. तो उनकी बात जो है ना इस वक्त बड़ी पिक की हुई है अमेरिकन से, एंड दे आर आस्किंग फॉर ट्रांसपेरेंसी कि ये क्या हुआ है। बहुत सारे लोग शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, एक पिक्चर बाद में भी आई डोनाल्ड ट्रंप की, वो जब स्टेज से चले गए तो वो बाकायदा एक जगह से नज़र आ रहे हैं बिहाइंड द विंडो कि वो देख रहे हैं कि अंदर हो क्या रहा है। उस वक्त भी बहुत सारे सहाफ़ी, अच्छा सहाफ़ी वहाँ पे अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे। मैंने देखा कुछ सहाफ़ी वहाँ पे, जो आपको पता है ज़ाहिर है यहाँ पर तो खुलेआम बॉटल्स वगैरह चल रही थी, तो वो पिक करके ले जा रहे थे व्हाइट हाउस से फ्री में। और उसके बाद एक सहाफ़ी बैठ के आराम से, उन्हें बड़े चिल इंसान थे भाई, वो उन्हें कोई मसला नहीं था। वो टेबल पे बैठ के अपना खाना जो है ना कह रहे थे मैं अपनी प्लेट तो कंप्लीट करूँ ना, ये तो सब होता रहेगा, हम थोड़ी टारगेट थे। तो ये कैश पटेल जब बाद में आए और जब वो ट्रंप की तकरीर के बाद अपना थोड़ा सा तकरीर की तो उन्होंने ये कहा कि हमारी सिक्योरिटी कितनी कमाल
کمال تھی کہ آپ دیکھیں کہ ایوری بڈی واز چل اور ہم نے دوبارہ سے کیش پٹیل واز سٹنگ دیئر اینڈ ہی واز لائک اس کو مطلب وہ ان کا ایسا فلیٹ ایکسپریشن تھے کیش پٹیل کے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان کو اس وقت کچھ کرنا چاہیے تھا, حرکت میں آنا چاہیے تھا, بٹ نہیں, کیش واز لائک چلنگ. سو یا دس واز اے راؤنڈ اپ. اب آپ کو ذرا لے آتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو مذاکرات کے حوالے سے کیا چل رہا ہے. مذاکرات کے حوالے سے یہ چل رہا ہے کہ عباس راکچی صاحب کو پتہ ہے کہ اوور دا ویکینڈ پاکستان آئے, وہ اپنے ایک ریجنل دورے پہ تھے جہاں سے انہوں نے مسقط جانا تھا اور وہاں سے انہوں نے ماسکو جانا تھا. اب ہم سب اپنے تجزیوں میں بھی پوچھ رہے تھے تجزیہ کاروں سے, اور باخبر سویرا میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ آر دیر اینی چانسز کہ عباس راکچی صاحب پاکستان سے ہو کے جب ماسکو جائیں گے یا جب مسقط جائیں گے تو وہاں سے واپسی پر پھر پاکستان آئیں گے. تو ویسا ہی ہوا, وہ پاکستان واپس آئے اور پاکستان آنے کے بعد دوبارہ سے اب وہ روانہ ہوئے ہیں ماسکو کے لیے. اب یہ وہی باتیں ہیں کہ ریزرویشنز ہیں جو اپنی بتائی ڈسکس وہ ایکچولی پاکستان اسلام آباد سے گئے مسقط اور مسقط سے عمان میں ان کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی میننگ فل بھی رہی ہے. اس کے بعد وہ واپس پاکستان آئے اور پاکستان سے اب وہ ماسکو روانہ ہوں گے. تو یہ جو مذاکراتی عمل ہے, ہم کہتے ہیں نا ہمیں آپٹکس تو بڑے ڈفرینٹ دکھ رہے ہیں لیکن بیہائنڈ دا سین بہت کچھ ہو رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے سمجھدار لوگوں سے بات ہو رہی ہے. تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں بات چیت کے جو راستے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. امید ہے کہ ایرانی دانش مندی کا مظاہرہ کریں گے اور جنگ بہت جلدی ختم ہوگی اور ہم جیت جائیں گے جنگ. اور جو انرچ یورینیم ہے مذاکرات کے حصے کے طور پر اسے لیں گے. پھر انہوں نے اچھا ڈونلڈ ٹرمپ تو جو بھی کہہ رہے ہیں, لیکن عباس راکچی کا جو وزٹ ہے نا یہ بہت کچھ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے, جو کہ عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے کل ایک ٹویٹ بھی کیا گیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز پر ہوئی, اس کا جو فریم ورک ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اور اس میں صرف ایران کا معاملہ نہیں ہے, اب اس خطے کے جو کی پلیئرز ہیں وہ بھی اس فریم ورک میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یعنی کہ اس میں بہت ساری کنٹریز ہیں جو ظاہر ہے جو اس سارے سینیریو سے متاثر ہوئی ہیں, تو ان کا بھی انپٹ ہونا چاہیے. یہ جو ان کے مختلف کنٹریز کے اور دارالحکومت کے دورے ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں. اچھا, ڈیپٹی اسپیکر ایرانین پارلیمنٹ سیڈ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ باب المندب اور اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر دنیا کی 25% معیشت ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہی سیڈ کہ اب یہ چیز بالکل آؤٹ آف کوشچن ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز اپنی ایکچوئل کنڈیشن میں واپس آ جائے گی. نہیں, اب یہ نہیں ہوگا. اب کوئی فریم ورک ڈیسائیڈ ہوگا اور اب کوئی ظاہر سی بات ہے وہ ٹول کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا وہ کسی قسم کی وہ اسکروٹنی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پوری دنیا اتنی افیکٹ ہو جائے گی اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے سے. آئی تھنک ایران نے اب جو دوسرا راستہ اپنایا ہے بجائے اس کے کہ وہ بیان دیں, وہ یہ راستہ اپنا رہے ہیں کہ ڈپلومیسی کے تھرو اسٹریٹ آف ہرمز کا جو ہے وہ فریم ورک طے کریں, باقی کنٹریز کو آن بورڈ لیں. جب باقی کنٹریز آن بورڈ ہوں گی پھر امریکہ کے سامنے یہ مطالبہ رکھنا بڑا آسان ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں کہ نیٹو کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر شکوہ کیا ہے اور کہا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. انہوں نے برطانیہ پہ بھی تنقید کی ہے اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہترین پاکستان کام کر رہا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر, وزیر اعظم شہباز شریف بہترین شخصیات ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر, وزیر اعظم شہباز شریف چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو. ایک اور چیز چھوٹی سی میں ایڈ کر دوں یہاں پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم 18 گھنٹے طویل سفر نہیں کریں گے, اب جو بات ہوگی ٹیلی فون کے اوپر ہوگی. ایرانین حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی ساری باتیں ریزرویشنز بتا دی ہیں اور وہ 2-4 سٹکنگ پوائنٹس ہیں. اب وہ جو بات کریں گے وہ فون پہ کریں گے. ہم ایسے لوگوں سے جا کے بات, ہوا یہ تھا نا کہ وہ ایک دم سے انہوں نے کہا ہم ڈسپیچ کر رہے ہیں, عراقچی اسلام آباد میں ہیں, تو پھر لیکن بعد میں پتہ چلا عراقچی صاحب نے کہا کہ ہم تو مذاکرات کے لیے آئے نہیں, تو پھر یہ بیان انہوں نے دیا. بات کر لیتے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جوہر سلیم صاحب تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں تو چاہوں گی کہ ہم ذرا ایران مذاکرات اور یہ والی باتوں پر بات کریں, لیکن جو وائٹ ہاؤس میں ہوا ووڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ, بیکاز ایسے بڑی سیکیورٹی جس طرح کی ہوتی ہے وائٹ ہاؤس کی, واشنگٹن کی, وہاں پہ یہ واقعہ ہو جانا اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ بہت ہی کم ٹائم پیریڈ میں 2 اس طرح کی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو جانا, واٹ ڈز اٹ شو؟ یہ بلکہ وہ کئی لحاظ سے تو کہہ رہے ہیں تیسرا اٹیمپٹ تھا. بلکہ دیکھیں جہاں تک مجھے پتا یہ وائٹ ہاؤس ڈنر تھا لیکن ایک ہوٹل میں ہو رہا تھا, تو اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بیان دیا ہے کہ یہ اگر یہ بال روم, کیونکہ وہاں پہ بال روم آپ کو پتا ہے ایک وہ بن رہا ہے وہاں پہ, وہ دوبارہ سے سارا اس کو بنا رہے ہیں, تو کیونکہ اگر وائٹ ہاؤس ہوتا ہے تو شاید یہ پہنچتا ہی نہ. تو اس نے یہ کیا, یہ کیلیفورنیا میں یہ جو ٹیچر تھا یہ جو ہے نا جان کو, اور وہاں سے یہ لیفٹ ونگ, دیکھیں لیفٹ ونگ ایکٹیوسٹ ہیں. اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ ایک ٹائم پہ رائٹ ونگ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ ذرا سمجھے جاتے تھے کہ وہ زیادہ تشدد کی طرف یا وائلنس کی طرف مائل ہیں, پر ابھی یہ لیفٹ ونگ جو ایکٹیوسٹ ہیں ان میں سے کافی سارے بھی اس طرف دیکھیں, وہ چارلی
कर्क वाला जो असैसिनेशन हुआ, प्रेसिडेंट ट्रम्प पे भी जो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, तो और इसने आप जाने से पहले वहाँ पे ये ट्रेन से गया था, पहले शिकागो और फिर शिकागो से फिर वॉशिंगटन। तो इसने अपने एक मैसेज अपने जो कॉलीग्स थे स्कूल में, ये पार्ट टाइम टीचर था वहाँ पे, तो उनको पहले ही दे दिया था। उसने कहा था कि फेडरल जो है ना उनको अटैक करेगा, फेडरल ऑफिशियल्स को, और इसको भी पता था कि शायद ये प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका प्लान यही था कि जो भी उधर बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स होंगे उन पे अटेम्प्ट करेगा। लेकिन वो क्योंकि सिक्योरिटी तो काफी थी, तो जैसे ही ये वहां पे सिक्योरिटी के को इसने पेनिट्रेट करने की कोशिश की और एक दो शॉट्स फायर किए, तो वो उन्होंने तो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी होती हैं, तो वो तो बच गए और उन्होंने फौरन इसको अप्रीहेंड कर लिया। तो आई थिंक उनकी उस लिहाज से तो वो सिक्योरिटी जो सी है उसकी लेयर ने अपना काम किया। अब ये जो आपने बाकी दिलचस्प आप बता रही थी कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनको पहले रेस्क्यू किया गया, तो उसमें भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। हालांकि वैसे प्रेसिडेंट को तो करना चाहिए, उसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी अलग-अलग सिक्योरिटी होती है। और वाइस प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से होता है कि अगर प्रेसिडेंट को खुदा न खासा कुछ हो अमेरिका में हो तो फिर एकदम वाइस प्रेसिडेंट ने उसकी जगह संभालनी होती है, तो वो फिर उसके लिए अलग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है ना फॉरन इन एक्शन हो जाता है। तो ये लगता ही है कि जो वो वाइस प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो ज्यादा एक्टिव था प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से। I would agree to you on that, but जौहर सलीम साहब, yes, ये एक सिक्योरिटी फेलियर था और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया गया, लेकिन खैर ट्रम्प की जानिब से नहीं एक्सेप्ट किया गया, ना ही काश पटेल की जानिब से एक्सेप्ट किया गया। बट कमिंग टूवर्ड्स द मुज़ाकरात एंड द इंटायर टॉक सिचुएशन, अब्बास अरागची साहब पाकिस्तान आते हैं, इस्लामाबाद लैंड करते हैं, उसके बाद फिर वो जाते हैं मस्कत से वापस पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान से फिर रवाना होते हैं मॉस्को के लिए। क्या बातें हुई होंगी इस दौरे के अंदर? हमें ये पता है कि वो एक रीजनल दौरे के ऊपर है, पाकिस्तान से क्या बात हुई होगी, क्या रिजर्वेशंस डिस्कस की गई होंगी? और जबकि मैं यही पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं कि अब 18 घंटे की फ़्लाइट लेकर ट्रैवल करके हम ईरानियंस से बात करने के लिए नहीं जाएंगे, अब टेलीफोन पर बात होगी। बिल्कुल, देखिए इसमें दो तीन पहलू है अहम है। एक तो ये है कि जो है ना प्रोसेस चल रहा है, जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है वो ब्रेक डाउन कंप्लीट नहीं किया कम्प्लीटली। ठीक है, उसमें एक तातुल आया है जो है ना, वो इस तरह के जो डेडलॉक्स हैं वो तो खैर आ जाते हैं। अब वो मसला क्या है? मसला ये कि एक प्रपोजल जो है वो इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दिया था ईरान के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद बार बार जिक्र भी कर रहे थे उसका कि अभी तक मुझे ईरान से जवाब नहीं आया। तो अरागची फिर जब आए हैं तो फिर उसका जवाब लेके आए। वो जवाब जब प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास गया तो उनको वो पसंद नहीं आया, उनको उनकी तरफ से वो कंसेशंस नहीं थी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उस पर फिर उन्होंने खैर नाराजगी का इजहार किया और फिर उसके बाद देखिए उन्होंने दोबारा एक ट्वीट किया कि जी ये जैसे ही, और उन्होंने रोक दिया अपने जो डेलीगेशन को। तो जब उन्होंने रोका तो उन्होंने फिर बाद में एक ट्वीट किया कि जी 10 मिनट के बाद ही ईरान की तरफ से उसके बाद एक और प्रपोजल आ गया है, लेकिन वो भी मुझे पसंद नहीं आया। तो उस लिहाज से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने समझा कि वो जो बेसिस है, जो उनका रिस्पॉन्स है, उससे नेगोशिएशन फेस टू फेस टॉक्स की बेसिस नहीं बनती। तो इसलिए फिर वो उन्होंने तो मुज़ाकरात फिलहाल जो है फेस टू फेस नेगोशिएशंस तो रोक दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ डिप्लोमेसी चल रही है। ईरान अब जो अरागची गए हैं रशिया इस वक्त या अरागची ओमान में, तो उसकी क्या वजह थी? देखिए ओमान में दो चीजें हैं। एक तो लास्ट जो पिछले मुज़ाकरात हुए थे जो जंग से पहले, बिल्कुल वो ओमान में थे। दूसरी चीज ये है कि ओमान जो है एक साइड पे जो ये आबनाए हुर्मुज़ है उसकी ईरान है, तो दूसरी साइड पे ओमान है, तो दोनों के टेरिटोरियल वाटर्स हैं। तो इसलिए वो जो भी अरेंजमेंट होगा उसमें वो ओमान को शामिल करना चाहेंगे और इसलिए वहां से इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी आएंगे। अच्छा, रूस क्यों जा रहे हैं? वहां पे भी दो पहलू हैं उसके। एक ये है कि देख, रूस की तरफ से उनको बहुत ज्यादा डिफेंस कॉपरेशन अभी मिल रही है ईरान को, यहाँ तक कि अभी ये भी इतला थी कि उनको ये जो सारे टारगेट्स हैं, टारगेट प्रिसिशन जो उनकी इतनी रही है इस जंग में कि ये अमेरिकन फौजें किधर हैं, उनके अड्डे जो है उसके बारे में प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, कौन सी नेवल वेसल कहाँ पे है, एग्जैक्ट जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है वो रशिया से मिलती रही है और उसने ईरान को काफी हेल्प किया। एंड टू ऐड इनटू दैट जौहर साहब, लास्ट टाइम भी 2015 के भी जब मुज़ाकरात में इनरिच यूरेनियम का मामला तय हुआ था तो बकायदा वो भी रशिया ट्रांसफर किए गए थे। जी, उसमें से कुछ रशिया ट्रांसफर किया गया था, वो काफी सारा ज्यादा था, उस वक्त हजारों किलोग्राम थे, अभी तो 450 किलोग्राम का मामला है, तो उसमें से ज्यादातर रशिया ट्रांसफर किया गया था और रशिया ने अभी भी ऑफर की है प्रेसिडेंट पुतिन ने। तो ये उसका दूसरा पहलू है कि वो यूरेनियम जोन से अगर उसका फिर किसी थर्ड कंट्री में जाना है तो वो फिर रशिया एक वो मुल्क हो सकता है। तो साथ ही साथ ये कि देखें ईरान की स्ट्रेटेजी ये भी है कि इस तरह की जो दौरे करने से ना वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को भी थोड़ा सा एनहांस कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि देखें हमें काफी सपोर्ट दूसरे मुल्कों की अभी भी शामिल है। तो जाहिर है कि ये देखें ये वो टैक्टिक्स भी हैं
ईरान, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले भी कहा था कि वो एक वेटिंग गेम खेल रहे हैं, वही समझते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम गुजरेगा उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर होगी। और अपनाए हॉर्मज़ जो है वो भी देखें बेसिकली एक बार्गेनिंग चिप ही है। असल मसला तो वही है जिस तरह मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर इशू ही है। इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की अभी की भी स्टेटमेंट्स आप देख लें तो उन्होंने यही कहा है, वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं उसमें वो न्यूक्लियर इशू का ही जिक्र करते हैं। जो कंसेशन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो न्यूक्लियर इशू पे ही कर रहे हैं जी। और वो ज्यादा न्यूक्लियर इशू पे भी सबसे ज्यादा उसी की बात है, वो जो एक सस्पेंशन होनी है, यानी कि यूरेनियम की अफजूदगी को जो सस्पेंड करना है, जो 0% पे लेके आना है, उसकी विंडो की बात मेरे ख्याल सबसे अहम है। अमेरिकन 20 साल के लिए चाहते हैं, ईरान शायद 3 या 5 साल की बात कर रहा है, तो वो सबसे अहम मामला है इस वक्त। लेकिन देखिए क्योंकि प्रोसेस तो चल रहा है, तो वो जो कहते हैं ना कि जो है ना उम्मीद इस पे अभी भी होनी चाहिए। और जो उम्मीद है, आपने जो बात कही ना जौहर साहब के, ईरान जो है वो वेट इस चीज को वेटिंग आउट की तरफ लेके जा रहा है, वेट आउट कर रहा है सारी सिचुएशन को। मुझे नेपोलियन बोनापार्ट का एक बड़ा फेमस जुमला याद आ गया कि इफ योर एनिमी इज मेकिंग अ मिस्टेक डोंट डिस्टर्ब हिम। तो आई थिंक ईरान भी इसी पॉलिसी को अपना रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे एक बड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी नज़र आई कि जिस तरीके के विजिट हुए हैं, फिर एक बार नहीं 2 बार पाकिस्तान, ये इस बात की अक्कासी करता है कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स पाकिस्तान में ही होने हैं, क्योंकि जिस तरह का ट्रस्ट अमेरिका शो कर रहा है, जिस तरह का ट्रस्ट ईरान शो कर रहा है, क्योंकि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल की तारीफ़ की, वज़ीर आज़म की तारीफ़ की, तो इट शोज़ जो बार बार वो रीइटरेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट है। तो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स तो इस्लामाबाद में होनी है, लेकिन अमेरिका जब अपने एलाइज को बुलाता है तो वहाँ से निल जवाब आता है। इसके बरक्स ईरान मुख्तलिफ दौरे करके अपने लिए कंसेंसस बिल्ड कर रहा है, चाहे उसकी जो भी वेट वर्थ या वैल्यू हो, बट दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल। ये जाहिर है, देखिए ये डिप्लोमेसी इस वक्त जो सी है उसमें ये सारी पोस्टरिंग भी होती है, साथ ही साथ ये भी कोशिश होती है कि आप बाकी मुल्कों का भी ये वेट जो है वो भी आप अपनी साइड पे उसको थोड़ा सा ना एटलीस्ट डेमोन्स्ट्रेट करें। बातचीत तो वहाँ पे जो भी उनकी होगी आपस में, लेकिन ये जो दौरे हैं ये कम से कम ये डेमोन्स्ट्रेट तो कर रहे हैं ना कि ईरान की एक जो है ना डिप्लोमेटिक इंग्रेस इतनी ज्यादा मौजूद है इस वक्त। तो बिल्कुल ये अहम है। लेकिन आखिर में मैं यही कहूंगा कि देखिए मुश्किल वक्त है इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान और बिल्कुल ट्रम्प की स्टेटमेंट्स बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह हैं। कल बल्कि एक प्रोग्राम में वो जो है ना केटलिन जो न्यूयॉर्क पोस्ट की शायद जर्नलिस्ट हैं, जिनसे प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात भी होती है एक प्रोग्राम में, वी वर टुगेदर, तो उन्होंने भी ये कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहा है कि मीडिएटर पाकिस्तान ही होगा। तो ये अहम है। बिल्कुल पाकिस्तान पे इत्मीनान अमेरिका का भी है और पाकिस्तान पे इत्मीनान जो है वो ईरान का भी बहुत है और फिर खलीजी ममालिक का भी है। मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अहम है, पाकिस्तान का रोल भी बहुत अहम रहेगा इसमें। और बस बाकी इंशाल्लाह देखिए उम्मीद हम सबको यही होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये जो है ना बात मुज़ाकरात की तरफ जाए दोबारा से फेस टू फेस, और फिर उसके बाद एक किसी अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाए और ये जो सीज फायर है ये मुस्तकिल हो और अपना हॉर्मज़ का मामला जो है हल हो। इस दुनिया में सिर्फ एक एनर्जी क्राइसिस, एक इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आ रहा, एक तो फूड क्राइसिस की बात जिस तरह पहले भी कहता रहा हूं, वाटर क्राइसिस जीसीसी कंट्रीज के लिए आ सकता है। और देन अगेन हम यही चाहते हैं, दुआ भी यही करते हैं और होप भी यही करते हैं कि एक पायदार हम जो है वो प्रिवेल करें। थैंक यू वेरी मच जौहर सलीम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हम यहाँ पर एक ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ईरान अमेरिका वॉर सिचुएशन के हवाले से, जंग बंदी सिचुएशन के हवाले से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि अब एक स्टिकिंग पॉइंट है मुज़ाकरात में बैठने के लिए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरानियन, जिसमें भी हम जिक्र भी कर रहे थे कि डेप्यूटी स्पीकर ईरानियन पार्लियामेंट वो ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश से दुनिया भर की मईशत पे इतना नुकसान पहुंच जाएगा। मतलब ईरानियंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मे बी दे थॉट कि सिर्फ ऑयल और क्रूड और ये उनके पास जो है वो एक ज़ख़ीरा है, बट उनको पता नहीं था कि उनके पास कितना बड़ा ट्रम्प कार्ड है। अब जब बंद हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो उनको समझ आई। लेकिन हैविंग सेड दैट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अलावा एक बाब अल मंदब भी है जहाँ पे आपको पता है कि हूतीज़ उस चीज़ को, उसका टेरिटोरियल वाटर क्योंकि वो येमन के साथ है, तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बंद है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कल को किसी को ख्याल है कि बाब अल मंदब भी बंद कर दिया जाए तो क्या अभी सिलसिला ऐसे रिकरिंग चलता रहेगा? ये ख्याल अमेरिका अगर कहते हैं ना अटैक ना करे तो फिर ना आए, किसी को ख्याल नहीं आएगा। लेकिन आपने जो बात की ना ईरानी डेप्टी स्पीकर अली नेकजाद, वही कहते हैं कि आबनाए हरमुज़ की सूरत हाल अब पहली जैसी नहीं रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, यानी कि
وہی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں اب یہ کوئی لیوریج پوائنٹ ہمارے لیے تو ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم آپ کہیں گے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، یعنی کہ اب اس پہ باقاعدہ ٹول شول سب بولیں گے. اچھا، رہبر اعلیٰ کے حکم کے مطابق ہم کسی صورت اس اہم آبی گزرگاہ کو اس کی پرانی حالت پر بحال نہیں کریں گے. اب ہمیں پتہ چلا ہے وہی سائم کی بات کہ آبنائے ہرمز اور باب المندب کی بندش سے 25% عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے. تو یہ تو بڑا اسٹریٹجک ٹول، ایک ویپن آ گیا ہے ایران کے پاس اپنی باتیں منوانے کے لیے، تو وہ اس سے پیچھے کیسے ہٹیں گے. اچھا، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز بڑے دنوں بعد ہمیں نظر آئے بیان دیتے ہوئے، وہ خبردار کرتے ہوئے نظر آئے کہ امریکہ جارحیت سے باز رہے. اس طرح کے جو بیانات دیے جاتے ہیں جنگوں میں، ورنہ سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہماری کنٹرول نگرانی جو ہے وہ آبنائے ہرمز پر جاری ہے. امریکی صہیونی دشمن طاقتوں کو ہم جواب دیتے رہیں گے. ابراہیم ذوالفقاری از اے فن گائے، وہ بڑے سیریس بھی ہوتے ہیں تو وہ ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں جس سے کوئی نہ کوئی میمز نکل آتی ہیں. بٹ موونگ فارورڈ جناب بات کر لیں گے ماہر بین الاقوامی امور سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا. بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، ابھی جو ہم اب ایک اسٹیٹمنٹ، ایک بیان ڈسکس کر رہے تھے ایرانین پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر کا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہ یہ سوچے کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز اپنی پہلے جیسی مطلب ایکچوئل حالت میں بحال ہوگی، وچ مینس کہ وہ ایک فری واٹر تھا اور وہاں پر وہ ٹول شول والا سسٹم نہیں تھا. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا باب المندب کا بھی، کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ باب المندب اور اسٹریٹ آف ہرمز پہ دنیا بھر کی 25% معیشت انحصار کرتی ہے. خدا نہ خواستہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ ساتھ کہیں بیک ان مائنڈ ایران میں بیک ایٹ اسٹیج یہ تو نہیں چل رہا کہ باب المندب بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہوتیز کی مدد سے، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل. یہ ساری باتیں آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو اسٹریٹ آف ہرمز کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے؟ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے نا، اس کی اہمیت کو 4 پہلو سے جا سکتا ہے. ایک تو جس طرح بھی آپ نے جو بات کی ہے، تو چونکہ وہ ایک بیان نے بات اوبیسلی اس کا ایک داخلی سید محمد علی صاحب آپ کو یہاں پہ روکیں گے کیونکہ آپ کی آواز ہمیں ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی ہے. ہم دوبارہ آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں تاکہ اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کر سکیں. اچھا، کچھ بڑی امپورٹنٹ رپورٹس بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. اب ایرانی حملوں سے امریکہ کو کتنا نقصان پہنچا، اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا ہے. امریکی فوجی اڈوں کو جتنا نقصان پہنچا ہے، جتنا بتایا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امریکی نیوز چینل NBC کی رپورٹ امریکی حکام کے حوالے سے ہے، اور بتا رہے ہیں کہ جی اس کی بحالی پر اربوں ڈالر لاگت آ سکتی ہے. ایران نے خلیجی ملکوں میں 7 امریکی ہڈوں پر درجنوں اٹیک کیے. سید محمد علی کنٹینیو کیجیے گا، آپ سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے. تو جی میں صرف یہ گزارش کر رہا تھا، ہرمز جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کے مطلب یہ جو بیان ہے اس کو 4 اعتبار سے سمجھا جا سکتا ہے. کہ ان ڈپٹی اسپیکر نے کہا ہے تو obviously یہ داخلی ایرانی کے حوالے سے بھی ایک اہمیت ہے کہ وہ اپنی عوام کو بھی یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی مضبوط پوزیشن میں ہیں اور ہم کوئی مذاکرات میں جو ہے عالمی طاقت کے آگے سرنگو نہیں ہو گئے. تو اس کو ایک داخلی کے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کے کوئی خارجہ پالیسی کی ترجمانی نہیں ہے، یہ سطح پہ ایک مورال کو برقرار رکھنے، کو یہ اعتماد دینے کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جناب ہم بڑی مضبوط پوزیشن میں ہیں. دوسرا پہلو جو ہے ڈیفینیٹلی معاشی ہے، جو آپ نے بتایا کہ توانائی کی ترسیل، قیمتیں، ان تمام چیزوں پہ 20 سے 25% جو ہے جو تیل اور گیس کی ترسیل ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے. یہ بھی کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو مطلب دہائیوں سے ہو رہی ہے. تیسرا پہلو جو ہے وہ تصویراتی ہے اور اس کا براہ راست تعلق ان مذاکرات سے ہے. جو تازہ ترین اس کے مطابق پاکستان کے ذریعے سے تو ایرانی جواب وہ موصول ہو گیا ہے، اور آج صدر ٹرمپ جو ہیں اپنے اہم مشیران سے اس کے اوپر غور و خوض کریں گی. جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایران نے کہا ہے کہ وہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بات کرے گا جب امریکہ کی ناکہ بندی ہے بحری وہ ختم کی جائے گی. تو یہ انہوں نے ایک کنڈیشن اپنے دی ہے. چوتھا پہلو جو ہے وہ تاریخی ہے. بڑا ضروری ہے کہ ہم روزانہ کی نیوز کوریج میں تاریخی حقائق جو ہے اس کو اگنور نہ کریں. دیکھیے یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ ہزاروں سال سے بڑا امپورٹنٹ جیو اسٹریٹجک لوکیشن رہی ہے، اور دنیا میں جس بھی ملک کے پاس
اس قسم کی اہم آبی گزرگاہ ہوتی ہے، وہ سوئز کنال ہو، پاناما کنال ہو، عالمی طاقتیں اور علاقائی طاقتیں جو پر اپنا کنٹرول رکھنا اپنے یہ بڑا اہم سمجھتی ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایران جو ہے اس کا سب سے بڑا جو لیول، سب سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس جغرافی ہے، اور جس کو بھرپور انداز میں ایٹمی پروگرام ہو، معاشی پابندیاں ہوں، یا جو لبنان میں دیر پا جنگ بندی ہے یا دیر پا امن کا معاہدہ، تمام اپنے دماغ کو منوانے کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے اور کرے گا. تو اصل بات یہی ہے کہ دیکھیں 4 جو اہم عرب ممالک ہیں ان کی معاشی اور سماجی زندگی کا دار جو ہے وہ آبنا ہرمز پہ، اس کے متحدہ عرب امارات بھی ہے، قطر بھی ہے، کویت بھی ہے، بحرین بھی ہے. تو یہ 4 ممالک کی پوری زندگی اور معیشت، ہر چیز جو ہے جو وہاں استعمال کی جاتی ہے وہ یہیں سے گزر کے جاتی ہے. اور مطلب میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا لیوریج ایران کے پاس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مثبت پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی جو مسلسل سفارتی کوششیں ہیں اس کے نتیجے میں ابھی بھی جنگ بندی تو نافذ العمل ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح رہے گی. لیکن یہ معاملات پیچیدہ ہیں، اس میں بڑی صبر، استقامت اور دانش مندی کی ضرورت ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ایرانی اور امریکی قیادت جو ہے اس ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس طرح وہ اس امن کے عمل کو احتیاط اور ذمہ داری سے جاری رکھی ہے، اس کو یہ منطقی انجام تک لے کے جائیں گے، اور تاکہ یہ خطہ اور دنیا جو ہے وہ مزید جنگ سے محفوظ ہو سکے. تھینک یو سو مچ سید محمد علی صاحب. اور ظاہر بات ہے جو اس طرح کے کمپلیکس ڈائلاگ ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں جس میں پورا ایک ریجن، پوری دنیا کی معیشت جس سے ہرٹ ہوئی ہو، یورپ میں کتنی معیشت ہرٹ ہوئی ہے، تو وہاں پر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی بہت سارے سیشنز ہوں گے تو کسی نتیجے پہ نکلا جائے. بالکل جی. ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور دیکھیں اسٹریٹ آف ہرموز تو ایک بار کھل بھی گئی تھی، پھر دوبارہ بلاکیڈ ہو گیا، لیکن اسٹریٹ آف ہرموز کے بند ہونے کے بعد سے ایک کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ جی یونیورسٹی روڈ پہلے کھلے گی یا اسٹریٹ آف ہرموز. بھائی اسٹریٹ آف ہرموز بند ہو کے کھل کے بند ہو گئی، آندھی طوفان سیلاب آ گیا، لیکن میں یہ کہہ رہی تھی کہ یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ تاحال نہیں کھلی، باوجود اس کے کہ متعدد ڈیڈ لائنز دی گئیں کہ جناب اب کھل جائے گی، اب کام مکمل ہو جائے گا. شرجیل نام ایمن صاحب اس حوالے سے کافی بات کرتے رہے، مرتضی بہاب صاحب اس حوالے سے کافی بات کرتے رہے، لیکن یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کون سی رفتار سے یہاں کام ہو رہا ہے، اور جب ڈیلے ہوتا ہے نا کوئی پروجیکٹ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بجٹ میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو یہ سچویشن. اچھا، جس بجٹ پہ جب پروجیکٹ آپ نے فار انسٹنس آپ نے 4 سال 5 سال 6 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا، ظاہر ہے کہ اب اس کی لاگت وہ نہیں ہوگی، ڈالر ویریشنز ہیں، انفلیشن ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، لیکن بارہا یہ یقین دہانی کروائی جائے جب کہ بس 4 سے 5 مہینے میں، 3 سے 4 مہینے میں فلاں سڑک کھول دیں گے، سائڈ والی سڑک کھول دیں گے، آپ کو عوام کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو پھر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. اچھا ایک چیز یہ کہ اب یہ بات فائنلی جب لوگوں نے اس پر میمز بنانی شروع کر دی، ٹک ٹاک پر آ کر، انسٹا پر آ کر، سوشل میڈیا پر آ کر کہنا شروع کر دیا، تو پھر یہ بات وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تک بھی پہنچ گئی. انہوں نے کن خیالات کا اظہار کیا، ذرا وہ سن لیتے ہیں. 17 سال ہو گئے ہم حکومت میں ہیں. میں خود مانتا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے یونیورسٹی روڈ کا. جہاں جاتا ہوں شرمندگی ہوتی ہے، کسی پبلک میں چلا گیا، کہیں کھانا کہنا چلا گیا، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے کہتا ہے یونیورسٹی روڈ کیوں نہیں بناتے. کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جلد سے جلد درست کیا جائے. آپ نے سنا ہوگا اسٹریٹ آف ہرمز کھل گئی لیکن یونیورسٹی روڈ نہیں کھلا. پتہ نہیں انہوں نے آپ کی باتیں سن لی، ہرمز واپس بند کر دی ساروں نے. آئی ایم گلیڈ کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز والی میمز ہیں یہ مراد علی شاہ تک پہنچ رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح اسٹریٹ آف ہرمز ڈونلڈ ٹرمپ کی گلے کی ہڈی بنا ہوا نا، اسی طرح یونیورسٹی روڈ ہم کراچی آئٹ سے گلے کی ہڈی بنا ہوا جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے، اور ہم پریشان ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا. شجیل نام ایمن ہمارے پروگرام میں آئے، انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ بات ہے سپتمبر کی 2025 سپتمبر 24 تاریخ تھی. انہوں نے ہمیں کہا کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے میں تو 2 سال لگیں گے. صدف نے ریٹریٹ کیا، ری ایمفسائز کیا. ہم پوچھا 2 سال کہاں؟ جی 2 سال لگیں گے، لیکن جو دیگر سڑکیں ہیں اطراف کی جہاں پر ٹریفک بلاک ہوتی ہے، جہاں پہ جو چوک پوائنٹ بنتا ہے، وہ 4 سے
5 महीने में हम खोल देंगे, वहाँ पे काम मुकम्मल हो जाएगा। आपको दिखाते ज़रा हिजरी नाम मेमन साहब ने क्या कहा। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ा हमारे पास आजाद के इलेक्ट्रिक नाजिल होना हुआ है। के इलेक्ट्रिक को आप जो काम बोले, अब ये अगर के इलेक्ट्रिक चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में बोले कि हमने उसके पैसे भी दे दिए, बिलियंस ऑफ रुपीज सिर्फ हम लोग यूटिलिटी शिफ्टिंग पे उनको हम देते हैं, तो उसके बावजूद भी हमारे पास तार नहीं है, हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। आप इतना बड़ा इजारा खोल के बैठे तो आप अपनी चीजें ये ठीक करें ना बैठकर। पब्लिक की जो सब तकलीफ है वो हम आपको इंशाल्लाह अगले 4 महीने में या 5 महीने में आपको 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह ताला, अगर कोई बहुत बड़ी लिटिगेशन ना हुई। अभी भी अगर हम इन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डायलॉग ना करते और बात लिटिगेशन में होती तो ये काम अभी भी बहुत लंबा प्रोजेक्ट मुकम्मल कब होगा शर्जी साहब? मुकम्मल मिलेगा आपको 2 साल लगेंगे डेफिनेटली। अभी प्रोजेक्ट अगेन 2 साल आगे 2 साल लगे, लेकिन ये सड़क खुल जाएगी। अच्छा, अब ये BRT की कहते हैं ना तारीख पर तारीख देने के बाद अब ठेका ही किसी और को दे दिया गया है, जिसको बड़ा अप्रिशिएट सब कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने BRT रेड लाइन मनसूबे की तरक्याती कामों सुस्त रफ्तारी और जो गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो के इलेक्ट्रिक पर डाल दी है, ठेकेदारों पर डाल दी है और भी तमाम तर चीजों पर डाल दी। मुर्तजा वहाब साहब बड़े खुश हैं, वही कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड पर आज से काम GFWO की जानिब से दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। तो ये इदारा है जो अब ये जो हमारे लिए एक स्ट्रेट ऑफ हरमूज बन गई थी, इसको बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटी रोड के तौर पे बहाल करने में इंशाल्लाह वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। अच्छा जी, जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं मुनम जफर साहब, वो ये कहते हैं कि BRT मंसूबा कराची की आबादी के लिए एक अजाब बन चुका है। मंसूबे में ताखीर के बायस अब तक 4 मजदूर जान से हाथ धो बैठे। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्हीं की ज़बानी सुन ले। जहाँ पीपल्स पार्टी ने हार डाला, आप समझे तबाही। कोई मंसूबा इनसे मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। तारीखों पे तारीखें दिए जाते हैं, रेड लाइन की कोई डेड लाइन ही नहीं। अब तो मीम्स बन रही हैं, आप गाय और मस पहले खुल जाएगी, रेड लाइन नहीं खुलेगी। रेड लाइन के नाम पर जिस तरह पीपल्स पार्टी ने फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी की है, पीपल्स पार्टी ने इस बात की कसम खाई है कराची को तबाह करके रखना। चलें जी, तो इससे बात कर लेते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। सादिया, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। और कहते हैं ना बड़ी देर की मेहरबान आते आते, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ जितनी खुशी का इजहार मेयर साहब कर रहे हैं तो यकीनन फिर कराची वालों को भी खुश हो जाना चाहिए कि ये मुश्किलात उनकी कम होगी। 4 साल बाद BRT का जो कॉन्ट्रैक्टर्स का मुआहदा था मनसूख करने का फैसला किया है। हालांकि शर्जील साहब तो 2025 सितंबर में हमसे कह रहे थे जी 2 साल लगेंगे, तो 2 साल तो अब कहीं आप लोगों ने पूरा प्लान किया हुआ था जी हम ये कर लेंगे, मगर ये फैसला फिर इस नतीजे पर क्यों पहुंचे कि किसी और को ये ठेका दे दिया जाए? थैंक यू वेरी मच सदफ। सबसे पहले तो देखें, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसका कोई भी प्रोजेक्ट उसकी वजह से उसको डिस्क्रेडिट्स मिले। BRT रेड लाइन के मंसूबे की वजह से आप लोगों ने अभी इतना कुछ खुद बता दिया टीवी पे कि जी शर्जील साहब ने क्या कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, और मुनम जफर साहब का जो शौक है उन्होंने भी कई दफा पूरा किया। देखिए, जाहिर सी बात है, उस कॉन्ट्रैक्टर से हम कोशिश कर रहे थे कि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के साथ नुमाइश से लेकर उर्दू दाऊद यूनिवर्सिटी से लेकर जो है मौसमियात तक वाली जो लॉट 2 है वो मुकम्मल कर ली जाए। उससे कई दफ़ा बात हुई, उसने कहा कि जी प्राइस एस्केलेट हुए हैं, जो मैंने कोट किया था उसमें पूरा नहीं होगा। उसके पैसे भी बढ़ाए गए, उसको पैसे भी दिए गए, लेकिन जब हमें ये लगा, गवर्नमेंट को ये लगा कि जी ये मंसूबा मुकम्मल ये नहीं करने पाएगा जिस पेस पे, जिस रफ्तार पे उस पर काम होना चाहिए, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने टर्मिनेट कर दिया है। और जो है नए कॉन्ट्रैक्टर जो है FWO वो हाल फिलहाल पहले जो उसकी साइट की तमाम सड़कें, सर्विस लेन्स जो हैं, जो तकरीबन 16 किलोमीटर बनती हैं मौसमियात से लेकर वो ग्लोब तक, पहले उसको रिस्टोर करेंगे, क्योंकि लोगों के लिए तकलीफ का बायस वही है, क्योंकि वहाँ सड़क के बहुत बुरे हालात हैं। तो पहले वो बहाल किया जाएगा, जिसकी डेडलाइन FWO और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के दरमियान जो डिसाइड हुई है वो 90 डेज है। राइट। सादी साहिबा, अभी आपने जैसे फरमाया कि कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ इश्यूज थे, कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा पैसे बढ़ा दो, पैसे भी बढ़ाए गए, उनको पैसे भी दिए गए। आपको नहीं लगता कि सारे मामले में सिंध हुकूमत मलबा
اپنے سے ہٹا کے کانٹریکٹرز پر ڈال رہی ہے اور خود بری ذمہ ہو رہی ہے. کیا سندھ حکومت اتنی انکمپیٹنٹ تھی کہ 4 سال تک ایک کانٹریکٹر کو پیسے دیتے رہے اور اینڈ میں کانٹریکٹ کینسل کر دیا اور تمام کا پورا جو پروجیکٹ تھا وہ FWO کے حوالے کر دیا؟ ابتدائی مرحلے میں کیوں نہیں جانچ پڑتال کی گئی کانٹریکٹرز کی؟ یہ کیوں نہیں دیکھا گیا کہ کانٹریکٹرز آیا اس قابل ہیں بھی کہ وہ یہ روڈ بنا لیں یا نہیں؟ دیکھیں یہ جب کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا ہوگا تو جانچ پڑتال کمپنی کی ہوئی ہوگی، لیکن دیکھیں جب کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کی کمپیٹنس اچھا. اور پھر بیچ میں جب ایسکیلیشن پرائس ایسکیلیشن آئی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور 1 سال تو تقریباً جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب واپس آئی تو 1 سال تو سمجھے تقریباً وہ ضائع ہوا ہے، وہ ٹائم لائن جو تھی وہ ضائع ہوئی ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کوشش کر رہے تھے کیونکہ جی کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا تھا، کمپنیز کام کرتی رہی، وہ کمپنی جو جس کو دیا گیا تھا وہ کام کرتی رہی ہے پاکستان کے مختلف منصوبوں پر. لیکن یہاں آ کر شاید کراچی آ کر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. ان سے کئی دفعہ ہائیسٹ لیول پر میٹنگ ہوئی ہے، چیف منسٹر صاحب، سینئر منسٹر صاحب شرجیل صاحب ان سے ملتے رہے ہیں، بات کرتے رہے اور وہ کمٹ بھی کرتے رہے. لیکن اب ملبہ ڈالنے کی بات نہیں ہے کہ وہ جب اتنے زیادہ مینز آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن ہر شو پہ ہر جگہ سوال بن گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ کو انٹروین کرنا پڑا اور کانٹریکٹ کینسل. سوال دیکھیں ظاہر ہے سوال اہم بن گیا، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، 4 سال تک کام نہیں ہوا، اربوں کا بجٹ بڑھ گیا، یہ سب عوام کا پیسہ ہے جو عوام اپنے ٹیکس سے دیتے ہیں. اور جو اس وقت عوام کے اوپر جو پریشانی ہے نا، دیکھیں جس طریقے سے پیٹرول پرائس ہے، ساری جگہ عوام بڑا کوآپریٹ کر رہا ہے، لیکن عوام کی اس پریشانی کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کے ذمہ ان کو تو نہیں پتا جی کون کانٹریکٹر تھا، وہ تو حکومت سے سوال کریں گے. آپ نے کسی کو سپروائز کیا ہوا تھا ساری سچویشن کو دیکھنے؟ کوئی تھا جو رپورٹ دیتا تھا، کوارٹرلی رپورٹ دیتا تھا کہ یہ لیٹ ہو رہا ہے، بجٹ اس کا بڑھتا جا رہا ہے، معاملہ لگ رہا ہے 2 سال سے بھی آگے جا سکتا ہے؟ تو اس سارے سوالوں کے جواب تو حکومت نے ہی دینے. جی بالکل حکومت نے ہی جواب دینے ہیں اور ہم جواب دیں گے بھی. آپ نے دیکھا کہ سعدیہ میں چاہتی ہوں آپ ذرا تسلی اس کا جواب دیں، کیونکہ اس وقت مجھے بریک لینا ہے، تو بریک کے بعد ہم اسی سوال سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور جب بھی ہم یونیورسٹی روڈ کی بات کرتے ہیں تب بھی کچھ ایسا ایونٹس ہو جاتے ہیں کہ انفارچونیٹلی وہی بات ہے نا کہ وہ گلی کی ہڈی ہے، وہ نہ اگلی جا رہی نہ نگلی جا رہی ہے. اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا ہے کہ اس پہ جواب کیا دینا ہے. سوالات تو بہت زیادہ ہیں، سوالیہ نشان ہے بلکہ اتنا بڑا، بٹ اینی ہاؤ کیا ہی کر سکتے ہیں. موونگ فارورڈ ہم PSL کی بات کر لیتے ہیں. HBL PSL 11 کے پلے آف لائن اپ مکمل ہو چکا ہے اور جناب حیدرآباد کنگز مین نے کوالیفائی کرنے والی چوتھی ٹیم بن چکی ہے. لاہور دفاعی چیمپئن کو ایونٹ سے باہر کر دیا. اب ڈو اور ڈائی میچ میں حیدرآباد نے راولپنڈیز کو 108 رن سے شکست دی اور 72 رن پر پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا. کنگز مین نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں پر 244 رنز بنائے اور میکسویل نے 37 گیندوں پر 70، عثمان خان نے 26 گیندوں پر 54، کوشال پریرا نے 30 گیندوں پر 50 رن سکور کیے. تو آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا تھوڑی سچویشن آپ کو ذرا بتا دیں کہ حیدرآباد کو پلے آف کا ٹکٹ کٹوانے کے لیے راولپنڈیز کو 158 رنز تک محدود رکھنا تھا، لیکن حنین شاہ اور عاقف جاوید کی شاندار بولنگ کے سامنے پنڈیز 136 رنز پر ڈھیر ہو گئی. تو عثمان خواجہ ناٹ آؤٹ 66، رضوان نے 26، سیم بلنگز نے 23 رنز اسکور کیے اور 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہو سکے. حنین نے 4، عاقف نے 3 وکٹیں حاصل کی. تو بہت کچھ ہوا، کہتے ہیں نا کل کے میچ میں بہت سارے بیانات ہیں خاص طور پہ رضوان سے جڑے ہوئے، وہ بھی کافی اس وقت توجہ حاصل کر گئے ہیں. تو ذرا دکھاتے ہیں کیا یہ سچویشن رہی. کیا بات ہے. اچھا PSL کا جو آخری لیگ میچ تھا اس کی بھی بات کر لیتے. اسلام آباد نے ملتان سلطان کو شکست دے کر دوسری پوزیشن حاصل کر لی. تو یونائیٹڈ نے سلطان کے خلاف 4 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی. پہلے بیٹنگ کی اور 7 وکٹوں کے نقصان پر ملتان نے 192 رنز بنائے. شان مسعود نے 44، عرفات منہاس نے 31، صاحبزادہ فرحان اور اسٹیو اسمتھ نے 30 رنز بنائے. تو ان کی بھی اگر ہم بیٹنگ دیکھ لیتے ہیں کیا صورتحال رہی.
اچھا جی، اب بات آ گئی ہے پاکستان سپر لیگ کے پلے آف مرحلے کے لیے، جس میں پشاور، اسلام آباد، ملتان اور حیدرآباد نے کوالیفائی کر لیا ہے. کل ٹویٹر پر ایک ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ پہ تھا اور وہ یہ تھا کہ اوپن پی ایس ایل فار پبلک. تو اب عوام بھی کہتے ہیں، ریکویسٹ یہ کرتے ہیں وزیر اعظم سے کہ نہ صرف فائنل کے لیے بلکہ پلے آف مرحلوں کے لیے بھی ایٹ لیسٹ ہمیں الاؤ کر دیا جائے. اور میں تو آپ کو پتا ہے کہ ڈے 1 سے کتنا بے چین ہوں گراؤنڈ میں جا کے میں پی ایس ایل کا میچ دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ایک الگ وائب ہوتی ہے، ایک الگ ہائپ ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، کفایت شعاری کا سارا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں ہم نے کوئی میچز جو ہیں وہ الاؤ نہیں کیا عوام کے لیے گراؤنڈ میں جا کے دیکھنے کو. بٹ اب پلے آف کی بات ہے اور اب بات ہے فائنل کی، تو اگر عوام کے لیے کھول دیے جائیں اسٹیڈیم تو کیا ہی مزہ. بالکل، اب میچ ہی کتنے رہ گئے ہیں اور 3 مئی کو فائنل ہے، تو صرف فائنل ہی نہیں بلکہ پلے آف میچز بھی میں بھی فینس کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی جائے. یہ جو ٹرینڈ ہے نا، یہ کافی زیادہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے. اوپن پی ایس ایل فار پبلک، یہ کافی زیادہ ہیش ٹیگ جو ہے اس وقت وائرل ہوا ہے اور سب چاہتے ہیں جی آنا، لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں شروع میں جو میچز ہو رہے تھے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ زبردست طریقے سے ٹیمیں پرفارم کر رہی ہیں اور اب ہمارے سامنے پکچر بھی کلیئر ہے کہ کون سی وہ 4 ٹیمیں ہیں جو اب اگلا مرحلہ کھیلیں گی. تو جناب فائنل ہونا ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کامران اکمل، مائع ناز وکٹ کیپر بیٹسمین، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا انہوں نے. تھینک یو سو مچ کامران، بہت شکریہ. 4 ٹیمیں فائنل ہو گئی ہیں اور چاروں ٹیموں کی بارے میں تو میں آپ سے بعد میں بات کروں گی. یہ جو کل جو 2 میچز ہوئے ہیں، کیا ایکسپیکٹڈ تھا؟ آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسا ہی رزلٹ آیا یا آپ کو لگتا ہے جی ذرا تھوڑا سا بہتر پرفارم کرنا چاہیے تھا ٹیموں کو؟ نہیں جی، پہلے تو مبارکباد چاروں ٹیموں کو. اور پشاور زلمی نے تو اپنے 6 میچ ہی جیت کے 7 میچ ہی جیت کے کوالیفائی کر لیا ہوا تھا. پہلی ٹیم تھی، بہت ٹاپ کلاس کرکٹ کھیل لی ہے. باقی ٹیمیں بھی اسلام آباد، ملتان بہت اچھا کھیل لی ہیں. بس فنش کہاں پہ کرنا تھا 1 اور 2 پہ، وہ کل رات لاسٹ میچ تک راؤنڈ کے وہ چلتا رہا کون آئے گا نمبر 2 پہ. تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. لیکن حیدرآباد نے کم بیک کیا، پہلے 4 میچ ہارے ہیں، پھر اگلے 4 میچ جیت گئے ہیں، 3 میچ کنٹینیو جیت گئے ہیں، پھر ہارے ہیں. پھر ان کے لیے چانس تھا کہ رن ریٹ ایسا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ٹیم ایسے کوالیفائی کر جائے گی. کریڈٹ دینا چاہیے ان کی ٹیم کو، مینجمنٹ کو، جیسے انہوں نے میچ جیتا. جو میں اپنی کرکٹ ہسٹری میں ایسے میچ اور اتنا لمبا مارجن جو صرف 100 میں سے 5% چانس ہو، کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو 5% چانس ہو کہ ایسے رن ریٹ کے ساتھ اور اس جو سینیریو بنا ہوا تھا ان کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے، میرے خیال سے بہت زبردست کرکٹ کھیلی ہے. جو ٹاپ 4 میں وہ آئے ہیں، پلے آف میں آئے ہیں. تو دیکھنے والا یہ ہے کہ پنڈی کیسے کھیلی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی تھرو آؤٹ پی ایس ایل میں. پہلے میچ سے لے کے کل لاسٹ میچ کھیلے ہیں، ان کا کمبینیشن نہیں بن سکا. اب مجھے لگتا تھا کہ پنڈی تو ایک تو رنز اتنے کروا رہی ہے، پھر پنڈی جیسے لاسٹ میچ اسلام آباد جیسی ٹیم سے جیتے ہیں، لگ رہا تھا کہ 245 کرتے ہوئے کوئی 200 رنز بنائیں گے، 210 رنز بنائیں گے. وہ تو 136 پہ ہی آؤٹ ہو گئے، جو میرے خیال سے حیدرآباد بھی نہیں سوچ سکتی تھی. لیکن ان کی محنت، جیسے انہوں نے بیٹنگ کی، اتنا بڑا ٹوٹل بنایا، ان کے لیے یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ وہ 85 رن کے مارجن سے وہ جیتے. اگر پہلے بیٹنگ کریں گے یا 10 اووروں میں اور 10.3 یا 4 بالوں کے انہوں نے رن چیز کرنے تھے، جتنا بھی ٹوٹل تھا، تو ایک ناممکن میچ تھا میرے خیال سے ان کے لیے. جو پلے آف میں جانا، جو انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی پرفارمنس سے بنا لیا. زبردست. کامران بھائی، بیفور موونگ فارورڈ ذرا ہم یہ ہیش ٹیگ کا ذکر کر لیتے ہیں. ہیش ٹیگ یہ جو ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے اس وقت، اوپن پی ایس ایل فار پبلک. عوام شائقین کرکٹ کہتے ہیں کہ اجازت تو مل گئی فائنل کی، لیکن پلے آف مرحلوں کے لیے بھی پلیز اگر اسٹیڈیمز کھول دی جائیں تو دیٹ وڈ بی گریٹ. اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ بھی اگر ریکویسٹ کر دیں چھوٹی سی وزیر اعظم صاحب کو کہ پلے آف مرحلوں کے لیے کھول دیں، تو ہم سب جا کے گراؤنڈ میں دیکھ لیں گے، انجوائے کر لیں گے میچز کو. دیکھیں سائن، سب سے پہلے تو شکر ہے کہ فائنل کے لیے بھی گورنمنٹ نے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایفرٹ کی ہے اور فینس کے لیے دروازے کھولے ہیں. تو فینس کے بغیر کچھ نہیں ہے. یہ ہمارا برانڈ ایسا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہے اور بڑی، آپ کو پتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب بھی پی ایس ایل ہوتی ہے. فینس آنا چاہتے ہیں، اس برانڈ کو فینس کی وجہ سے ہی بنا ہے. تو فائنل میں بھی آئے، اچھی چیز ہے. لیکن ہم تو آپ کو پتا آج نہیں 1 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیڈیم کے دروازے کھل جانے چاہیے اور یہ میچز فینس کے لیے دکھانے بڑے ضروری ہیں. کیونکہ یہ برانڈ جو بنا نا،
ان فینز نے بنایا. اور اس کی پوری دنیا میں آپ کو پتا چرچا کتنی ہے PSL کی. اور پاکستان لاہور میں، کراچی میں، ملتان میں، پنڈی میں میچز جیسے کھیلے جاتے ہیں، جیسے ہم پچھلے 10 سیزن دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو میرے خیال سے بڑا ضروری ہے اس وقت کہ پلے آف کے سارے میچز فینس کے لیے دکھانا بڑا ضروری ہے. اور کیونکہ یہ کرکٹ بڑی ٹاپ کلاس ہو رہی ہے، بڑی زبردست ہو رہی ہے، وہ ٹیمیں کوالیفائی کر رہی ہے جو کبھی سوچ نہیں سکتی. اور جو سینیریو بنا ہوا تھا حیدرآباد میں اپنی محنت سے، پھر اسلام آباد نمبر 2 پہ آئی ہے، ملتان جیسی ٹیم سے وہ جیتے ہیں، کیا زبردست میچ ہوئے ہیں. تو ایسے میچز فینس دیکھنے چاہتے ہیں تو بڑا ضروری ہے. اس وقت ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ سے، چیئرمین صاحب سے، آئی تھنک جب اتنی ریکویسٹ ہوئی ہے تو محسن نقوی صاحب ضرور اس کو دیکھیں گے، اور ایون کے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف، ان سے بھی ریکویسٹ کی جا رہی ہے. کامران ذرا آتے ہیں، کیونکہ کل بہت کچھ ہوا، اور جب ہم نے آغاز دیکھا تھا PSL کا تو ظاہر ہے ایک بڑا سلو تھوڑا سا ہم نے دیکھی ہیپننگز ہو رہی تھی، لیکن اب کچھ ساتھ ساتھ کنٹروورسیز بھی جڑتی گئی اس سارے ایونٹ میں، جو کہ ہر ایونٹ میں ہم دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. محمد رضوان، ظاہر ہے کہ ایک تو راول پنڈیز نے جس طرح کا پرفارم کیا وہ اپنی جگہ، مگر حیدرآباد کے کوالیفائی کرنے پر وہ خوش نہیں، اور یہ بات اگر وہ اپنے دل میں محدود رکھتے تو شاید اتنا لوگوں کو پتہ، ظاہر ہے آف کورس نہیں پتہ چلتا، لیکن انہوں نے آ کر اس بات کا اظہار کیا کہ وہ چاہتے ہیں جی کہ لاہور قلندرز آگے آئے اور ڈیزرو نہیں کرتے، یہ انہوں نے حیدرآباد کے لیے کہا. تو اس طرح کے بیانات کیا کوئی کیپٹن دے سکتا ہے دوسری ٹیم کے حوالے سے؟ خود اس کی اپنی ٹیم کی پرفارمنس اگر دیکھیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ انٹرنیشنل بھی جب کھیل رہے ہوتے ہیں نا ایونٹ کے دوران بھی آپ کسی ٹیم کو کہہ نہیں سکتے جب تک آپ خود کھیل رہے ہیں، آپ کی ٹیم جب تک لاسٹ میچ نہ ختم کر لے، جب تک آپ ٹورنامنٹ میں ہیں تو کسی ٹیم کو نہیں کہہ سکتے. تو یہ تو وہ برانڈ ہے پاکستان سپر لیگ جو ان پلیئروں نے بنائے ہیں، ان پلیئروں نے اپنی محنت سے، اپنی پرفارمنس سے فین بھی بنائے ہیں اور یہ برانڈ بنایا. تو آپ کسی ٹیم کو، کل شاید میں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ آپ ڈس ریسپیکٹ کسی ٹیم کی نہیں کر سکتے. ہاں آپ میچ کھیل لیتے، گھر چلے جاتے، میڈیا ٹاک کرتے، پریس کانفرنس کرتے، فائنل سے پہلے یا پلے آف سے پہلے ضرور اپنی فیوریٹ ٹیم بتاتے، لیکن جب تک آپ کھیل رہے ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کوئی پلیئر اپنی کسی فرنچائز کو ایسے کہے یا کسی کی فیور کرے، وہ اچھی چیز نہیں ہے. تو میرے خیال سے اب جو بھی چیزیں ہیں اور اگر وہ ڈیزرو نہیں کرتی تو میرے خیال سے پھر ان کو میچ جیتنا چاہیے تھا، 244 رن نہیں کروانے چاہیے تھے، 4 چینجنگ نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے ایک آدھی انجری ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو کرنی پڑے گی، تو پھر آپ اچھی کرکٹ کھیلتے 136 پہ آؤٹ نہ ہوتے. تو میرے خیال سے کسی اپنی فرنچائز کو، جو ہماری فرنچائز ہے پورے پاکستان کی ہے اور جیسے وہ کرکٹ کھیل کے محنت کر کے وہ آئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ رضوان جیسے پلیئر جو ایکسپیرینس کپتان بھی رہا اور انٹرنیشنلی اس کی ٹیم میں اس کے بغیر ٹیم کمپلیٹ نہیں ہوتی، چاہے ٹیسٹ ہو چاہے ون ڈے ہو، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیٹس سی آگے PCB کیا کرتا، کیسے یہ جو بھی آپ نے کہا بھائی بات ہونے نہیں چاہیے کہ رضوان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بات کی تو خیر مجھے انڈیویجولی تو سمجھ نہیں آئی. میں آپ کو ذرا سنوا دیتے ہیں کہ اپنے ویورز کو بھی اور آپ کو بھی اس پہ تبصرہ بھی لے لیتے ہیں. آپ کا پوزیشن کا نہیں سوچا کہ کون پلیئر میں آ جائے، صاف بات ہے. اب میری شروع میں خواہش تھی کہ یار لاہور آ جائیں، اس سے محبت ہے، الگ بات ہے. 30 بالوں پہ 119 رہ گیا، عثمان خواجہ کھڑا، اس نے کہا کیا کریں. میں نے کہا ہے کہ جو میچ لاسٹ کھیلے ہوئے حیدرآباد اس کو دیکھتے ہوئے ڈیزرو نہیں کرتے. یہ میری اپنی غلط سوچ بھی ہو سکتی ہے، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. جس طرح لاہور کے اندر آخر میں جو میچز چل رہے ہیں وہ بہت بیسٹ چل رہے ہیں میرے حساب سے، جو ردم پکڑا انہوں نے. تو بہرحال وہ قسمت میں شاید ان کی تھی، ان کی شاید ایفرٹ چیزیں بالکل ڈفرنٹ تھی، تو ایک رن آؤٹ ہو گیا، ایک ہولڈ ہو گیا. اچھا کامران، یہ تو ظاہر پبلک کے کانٹیکس کے لیے تھا کہ جو مس کر گئے ذرا وہ دیکھ لیں کہ کیا کہا رضوان نے. مجھے ذرا سمجھائیے گا، وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی خواہش تھی کہ لاہور جو ہے وہ کرے، اور جو فیصلہ بتا رہے تھے آؤٹ ہونے کے بعد پلیئر کی، کیا جو ٹیم کھیلتی ہے وہ اپنے لیے نہیں کھیلتی ہے؟ وہ لاسٹ بال تک ہی کوشش نہیں کرتی ہے جی کہ ہم یہ میچ جیتیں یا ہم جو ہے اپنے فوکس کریں اپنی پرفارمنس پہ؟ یہ کیا اسی طرح سے ہوتا ہے کرکٹ میں؟ یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ہار رہے ہیں تو کیا کریں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہوتی. ایک تو دیکھیں لاہور کی ٹیم بڑی زبردست رہی ہے، انلکی رہی ہے،
کہ وہ پلے آف نہیں کھیل رہی، اور انہوں نے جیسے لاسٹ کے 4 میچ جیتے ہیں، فخر کی ٹاپ کلاس پرفارمنس، شاہین کی بالنگ بڑی زبردست رہی ہے. لیکن اب دیکھیں کہ یہ جو کہنا کہ لاہور کے لیے، میں نے بار بار کہا کہ یہ چیزیں جب تک آپ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں نا، جب تک آپ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں اتنی دیر یہ باتیں ہوتی نہیں. ٹھیک ہے، رضوان کی اپنی رائے یا کہہ سکتا جو بھی ہے، لیکن ایز اے پلیئر جب تک آپ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے یہ ایسی چیزیں کبھی سنی نہیں ہے، کبھی کہی نہیں ہے، نہ اپنے سینئر سے کبھی ایسی چیزیں سنی ہے کہتے ہوئے جب تک وہ کھیل رہے. ہاں اسٹیڈیم کے باہر میچ ختم ہو جاتا ہے، جیسے یہ پریس کانفرنس میں آئے ہیں تو اس وقت کہہ دیتے تو زیادہ اچھا ہونا تھا. ٹاس پہ بھی جو بات کی ہے وہ میرے خیال سے وہ بھی نہیں کہنی چاہیے تھی. لیکن خیر اب رضوان بہتر سمجھتا کہ کیا بات کرنی کیا نہیں، اور پی سی بھی بہتر سمجھتا کہ بتانا، یا جس نے سوال کیا کہ وہ بھی یہ پوچھنے والا بھی ہے کہ نہیں ٹاس پہ. یہ تو ساری چیزیں میرے خیال سے ایک پیج پہ ہوتی ہے، مینجمنٹ تو پوچھی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں جی نیکسٹ پی ایس ایل میں حیدرآباد والے پھر جب پک کرنے کی باری آتی ہے ایک پلیئر. لیکن ایک چیز ہے کہ پنڈی بھی ہم شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم تو کھیلتے نہیں، اب بیٹھے ہوتے ہیں، ہم انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. پنڈی کی ٹیم بڑی زبردست بنی تھی، بڑا اچھا کمبینیشن، لیکن نہیں کلک کیا انہوں نے. لیکن ہم یہی کہتے آ رہے تھے، تو ایسے ہی رضوان کو کہنا چاہیے جو بھی آئے ہماری ٹیم ہے، ٹھیک ہے، دوست ہے. اگریڈ. اور کامران بھائی ایک ذرا میں آپ سے اور بڑی کروشل چیز جاننا چاہتا ہوں. کراچی کنگز بدقسمتی سے کوالیفائی نہیں کر سکی پلے آف کے لیے، تو آپ پورا اپنے ساری سیریز آپ کے سامنے رہی، پلیئرز بھی ہمارے پاس اچھے تھے، بڑے نام ہمارے پاس موجود تھے. کیا لگتا ہے آپ کو ہم سے کہاں پہ غلطیاں ہوئی؟ دیکھیں سائم کراچی کی ٹیم پہلے 3 میچز آپ دیکھیں، جب یہ پی ایس ایل بھی شروع نہیں ہوئی تھی تو ہم نے پہلی ٹرانسمیشن جہاں بیٹھے ہوئے تھے یہی پہ بیٹھ کے کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ اس سے اچھی ٹیم نہیں بن سکتی، بڑی زبردست ٹیم بنی ہے. اور تینوں میچ بھی جیت گئے ہوئے تھے اور ٹیبل ٹاپر تھے فرسٹ 3 میچز میں. تو وہ صرف غلطی یہی ہوئی ہے کہ ایک کمبینیشن بنا ہوا تھا، کراچی میں آئے ہیں، ذرا ڈیفرنٹ کنڈیشن تھی، ایفرٹ کی ہے ٹیم نے. کچھ آپ کو پتا گیپ لمبا آ گیا 3 میچز کے بعد 6-7 دن کا، اس میں کچھ لڑکے چلے گئے ہیں، کمٹمنٹ تھی پہلے ہی بتایا ہوا تھا. وہ ساری چیزیں ہونے کی وجہ سے میرے خیال سے پرابلم ہوئی ہے، کمبینیشن ٹوٹ گیا. وہ ایک ٹیم یونٹ بنی ہوئی تھی وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوگی، فوکس ہٹ گیا. وارنر کا انفٹ ہونا بڑی پرابلم کر رہا تھا. پھر اس کے بعد زیمپا کی فارم، حسن علی جیسے 3-4 میچز کھیلا شروع کے، وہ ریدم نہیں آیا. تو یہ ساری چیزیں کراچی کی ٹیم کے ساتھ لگی رہی جس کی وجہ سے وہ کوالیفائی نہیں کر سکے. لیکن لاسٹ جو میچ وہ جیتے ہیں لاہور سے، بڑا اچھا میچ وہ جیتے تھے، لیکن رن ریٹ کی وجہ سے میرے خیال سے وہ باہر ہوئے ہیں. جو پشاور زلمی سے اتنے لمبے مارجن سے وہ ہارے ہیں، بڑا سکور بنایا تھا. تو یہی چیزیں ہوتی کہ ہر میچ شروع میں ہم جیت رہے ہوتے ہیں تو 7 رن ریٹ جتنا ہم کیلکولیشن کر کے کھیلتے جائیں نا، اینڈ پہ یہ پرابلم نہ ہو جیسے کراچی کے ساتھ ہوا، لاہور کے ساتھ ہوا. وہ دونوں ٹیموں کو میرے خیال سے پشاور زلمی نے ڈیمیج کیا. اپنی اپروچ سچویشن. فائنل سوال کا جواب دے دیں کامران، آپ 2 فیوریٹ ٹیمیں آپ کی کون سی ہیں جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ فائنل کھیلیں؟ دیکھیں چاروں ٹیمیں بہت زبردست ہے. جیسے حیدرآباد آئی ہے، یہ میرے خیال سے یہ اتنی اب ایزی ٹیم نہیں ہے، ان سے جیتنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ایسی ٹیمیں بہت سرپرائز کرتی ہیں. باقی جو تینوں ٹیمیں ہیں وہ بھی بہت ٹاپ کلاس. پشاور زلمی تو اس سیزن میں تو ایک ڈفرنٹ ٹیم لگی اب تھرو آؤٹ. اس سے پہلے 10 سیزن میں ایسے پشاور زلمی کبھی نہیں کھیلی. بابر جیسے فارم میں ہے، مینڈس ہے کیپٹنسی، بالنگ بڑی زبردست ہے، ایز اے بیٹنگ یونٹ بڑی ٹاپ کلاس پرفارمنس دے رہے ہیں. تو فی الحال دیکھا جائے ان کی پرفارمنس وائز تو پشاور زلمی لگ رہی ہے مجھے، لیکن باقی اسلام آباد، ملتان اور حیدرآباد بھی بہت. مجھے میری خواہش ہے کہ کرکٹ جیسے ہونی چاہیے اچھی پلے آف میں ٹاپ کلاس جیسے نظر آئی ہے، ہمیں لاہور میں نظر آئی ہے، کراچی میں کچھ میچز نظر آئے ہیں جو فینس کے لیے انٹرٹین کریں فینس کو، اور فینس کو مزہ آئے دیکھنے کا، ٹی وی پہ بیٹھنے والوں کو مزہ آئے. ایسی کرکٹ نظر آنی چاہیے. اور گڈ لک میری طرف سے چاروں ٹیموں کو. میں اس وقت پشاور زلمی کے ساتھ کھیلا ہوں، میری فیوریٹ میری پشاور زلمی ہے،
لیکن باقی ٹیموں کے پاس بھی ایبلٹی ہے کسی بھی ٹیم سے جیت سکتے ہیں. چلے لیکن آپ نے اپنی ایک ٹیم تو ضرور بتا دی. تھینک یو سو مچ کامران اکمل. کام چاہتے ہیں جی پشاور زلمی, انہیں لگتا ہے ظاہر ہے پشاور زلمی کی پرفارمنس دیکھ کے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ فائنل ڈیزرو وہ کرتے ہیں. جو پرفارمنس انہوں نے تھرو آؤٹ پی ایس ایل سیزن 11 دی ہے, زبردست طریقے سے ان کی ٹیم آگے بڑھی ہے. کیا پرفارمنس ہے, لیٹس سی کہ نیکسٹ ٹیم کون سی ہو سکتی ہے. حیدرآباد ہو سکتی ہے, ملتان سلطانز ہو سکتی ہے, یا پھر اسلام آباد ہو سکتی ہے. اچھا جی, پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ انہی دنوں میں نے ایک بات میرے ذہن سے اور میرے منہ سے نکل گئی کہ سب کچھ اس گرمی میں اتنی گرمی ہے بس اس کا دل ہی نہیں پگھل رہا, باقی تو سب کچھ ہی ہم میلٹ ہو رہے ہیں. تو فائنلی وہ خیر آج اس سال تک وہ چیزیں پروگریس کر گئی اور دل پگھل گیا. لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ ملک کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اتنی زیادہ ہیٹ ہے ایک دم سے. جنوبی پنجاب کے شہر اگر ملتان اور بہاولپور کی ہم بات کر لیں تو دیگر علاقوں سمیت یہاں پر بھی درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے, جس کے باعث شہریوں کو شدید گرمی کا سامنا ہے. دوسری جانب سندھ کے مختلف علاقوں خصوصاً کراچی میں بھی موسم گرم سے گرم ہوتا جا رہا ہے. کراچی میں اپریل کے آغاز میں موسم خوشگوار رہا, تاہم ماہ کے اختتام تک گرمی نے شدت اختیار کر لی. مطلب ایسا رنگ تیور چینج کیے, جبکہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کیونکہ ان ایکسپیکٹڈلی کچھ بارشیں بھی ہوئی, اپریل کے شروع میں بھی ہوئی, ہم نے دیکھا مارچ کے اینڈ میں عید سے پہلے بھی ہوئی, رمضان میں بھی ہوئی, تو ہمیں لگ رہا تھا موسم جو ہے نا ذرا دیر سے تھوڑا گرمی کی طرف ایسے جائے گا, ٹھنڈا ذرا سا موسم رہے گا. لیکن درجہ حرارت بتا دیں تو جی 37-38 ڈگری سینٹی گریڈ اس طرح سے ہمیں نمبرز شو ہو رہے ہیں. جسٹ بگننگ, ابھی تو جون اور جولائی کا مہینہ تو آیا بھی نہیں ہے. یہ کہا اچھا فیلز لائک بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے نا, وہ 40 ڈگری محسوس کیا جا رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی شدت سے گرمی آئی ہے. آئندہ دنوں میں یہ بھی پریڈکشن کی گئی ہے ویدر فور کاسٹ کی, اگر ہم بات کریں کہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. مئی کا جو پہلا ہفتہ ہے اوور آل اگر ملک کی بات کریں تو پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں ہیٹ ویو کا خطرہ ہے. اچھا, ہیٹ ویو سے بچنا انتہائی ضروری ہے. تو بچیں کیسے, مطلب مجھے آپ یہ بتائیں کہ لوگ تو اے سی لگاتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں گھر میں. اب ظاہر سی بات ہے بجلی کے بل جو آئیں گے تو کیا کریں لوگ اس مہنگائی کے دور میں. آلریڈی محکمہ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان بیگ صاحب نے جوائن کیا, تو ذرا ہم انہی سے جان لیں کہ ویدر ایسے کیوں ہمیں تیور دکھا رہا ہے. عرفان صاحب ذرا کراچی سے آغاز کرتی ہوں. اپریل کا منتھ اتنا گرم نہیں ہوتا تھا, لیکن جس طرح کی گرمی ان لاسٹ دنوں میں پڑ رہی ہے, نہ جانے مئی جون جولائی کیسا گزرے گا. تو ذرا ہمیں بتائیے گا کیا فیکٹرز ہیں یہ بیسکلی. دیکھیے یہ جو ہے نا اپریل کا مہینہ نارملی جو کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں تو اپریل کے مہینے میں گرمی ہوا کرتی ہے. باقی علاقوں میں بھی جو ہے سندھ کے علاقوں میں گرمی ہوتی ہے, لیکن اس بار ایسا ہوا ہے کیونکہ پہلے دن اپریل کے جو ہے وہ بڑے اچھے گزرے جیسے آپ نے کہا. تو جیسے ہی جو یہ سسٹم گزرے ہیں بارش کے, یا بارش نیچے ساؤتھ میں کم ہو گئی ہے, تو جیسے ہی وہ ختم ہوئی ہے تو ٹیمپریچر یکدم رائز کرنا شروع ہوئے ہیں. اس کی جو مین ریزن یہ ہے کہ جو ڈرائینس جو ہے وہ ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ ہے. ہماری سردیوں میں بھی اتنی بارش نہیں ہوئی, تو اس وجہ سے جو سن کی روشنی ہے وہ جب پڑتی ہے تو ڈرائینس زیادہ ہو جاتی ہے, جس سے ٹیمپریچر کا جو افیکٹ ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو وہ زیادہ ہے. ابھی اگر ہم غور کریں تو ابھی ہیٹ ویو کی ایسی جو ہے پاکستان کے بیشتر علاقوں میں گرمی تو بہت زیادہ ہے. آپ اگر دیکھیں تو آپ کا جو سندھ کے علاقے ہیں یہاں پر بعض علاقوں میں 44 اور 43-45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا رہا ہے. اسی طرح ساؤتھ پنجاب میں بھی جا رہا ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں اس میں ایسا ہوگا کہ 1-2 ڈگری جو ہے نا وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے, اور بہت زیادہ یکدم رائز نہیں کرے گا ٹیمپریچر. اور اس طرح جو ہے نا ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی مغربی علاقوں کو افیکٹ کرے گا, جس میں شمال مشرقی بلوچستان کے علاقے ہوں گے اور بالائی علاقے ہوں گے, جس میں چند مقامات پر تھنڈر اسٹارم کے ساتھ بارش ہے اور آندھی بھی چلے گی. اور اسی دوران میں جو سندھ ریزنگ وینڈز یعنی کہ گردنود ہوائیں بھی جا سکتی. تو عرفان صاحب یہ جو مئی کے پہلے ہفتے میں جس ہیٹ ویو کی پیشگوئی کی جا رہی ہے اس ہیٹ ویو کی شدت کیا ہوگی؟ جی مئی کے پہلے ہفتے میں جس ہیٹ ویو کی پیشگوئی کی جا رہی ہے وہ اس ہیٹ ویو کی شدت کیا ہوگی, ذرا یہ بتائیے گا. دیکھیے مئی کا جو فرسٹ ویک آئے گا یا مئی کا مہینہ جب آئے گا تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مئی کے فرسٹ ویک میں بھی ایک ویدر سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے. اب جیسے ہی یہ ویدر سسٹم گزرے گا
یہ اور اس کے بعد جو ایک ہیٹ ویو کے چانسز ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے نا ابھی ایز سچ نظر نہیں آ رہے, لیکن یہ ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے مئی میں, اور ہم اگر اس میں کوئی ایسی کنڈیشنز بنی تو اس کے حوالے سے ہم اس کو واچ کر رہے ہیں. اچھا, اور ظاہر سی بات ہے آپ نے کہا کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں, لیکن اوور آل اگر ہم ملک کی بات کریں تو جو نیکسٹ منتھ میں جو فرسٹ ویک ہے, فرسٹ 10 days ہیں, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا, خاص طور پہ بالائی علاقوں میں, پنجاب میں, بلوچستان میں کیا حالات رہیں گے؟ دیکھیے یہ والا جو ویدر سسٹم ہے یہ جو ہے وہ 29 تاریخ کو جو ہے نا نکل جائے گا. اس کے بعد 2-3 دن گیپ ہے جس میں گرمی اگین آپ کو ٹیمپریچر بڑھنے شروع ہو جائیں گے. پنجاب کے علاقوں میں بھی, لاہور, گجرانوالہ, اس کے گردر نواح کے علاقے میں ابھی بھی 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ جا رہا ہے, اور ان دنوں میں بھی زیادہ رہے گا. اور اس کے بعد جب مئی کا مہینہ آئے گا تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ مئی کا جو مہینہ ہوتا ہے پاکستان میں گرم ترین مہینہ ہوتا ہے, جس میں زیادہ تر جو ٹیمپریچر آپ کے جو بڑھتے ہیں جو وہ مئی کے مہینے میں ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب مئی کا آغاز ہوگا اس میں ایک چھوٹا سا اسپیل ہے جس میں کچھ چند علاقوں میں ہوگا, لیکن اس کے بعد پھر گرمی کا آغاز ہو جائے گا اور وہ اس میں شدید گرمی پڑنے کا چانس. اچھا, ایک دفعہ پھر ورک صاحب ہمارے ویورز کے لیے بتا دیں کہ کن شہروں یا علاقوں میں ہیٹ ویو کا زیادہ امکان ہوگا, اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ مستقبل قریب میں کہاں کہاں بارش کے امکانات ہیں. دیکھیے وہ جو سسٹم ہوگا وہ بالائی علاقوں میں تو بارش کرے گا, لیکن آپ کے جو جنوبی علاقے ہوں گے, خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے علاقے جس میں ملتان, بہاولپور, رحیم یار خان, صادق آباد اور اس کے گرد و نواح کے جتنی بھی پٹی ہوگی, یہاں پر شدید گرمی ہوگی. اس کے علاوہ سندھ کے جو علاقے ہوں گے جس میں سکھر, لاڑکانہ, شہید بے نظیر آباد, اور اس کے علاوہ جو آپ کے دادو کے علاقے ہوں گے, یہاں پر بھی, حیدرآباد میں بھی ٹھیک گرمی ہوگی. اور کراچی میں ایکچولی کیونکہ کراچی ایک ساحلی پٹی ہے تو اس کا زیادہ ویدر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے سی بریز اور لینڈ بریز جو چلتی ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کہ کراچی میں بھی گرمی ہوگی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. عرفان ویک صاحب ہمارے ساتھ تھے. ویدر پریڈکشن کیا رہیں گی, فور کاسٹ کیا رہے گا, یہ بتا رہے تھے. اچھا جناب, گرمی ہے تو گرمی اور موسم پہ تو انسانوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, لیکن ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں کہ اس سے بچا کیسے جائے, ہائیڈریٹ کیسے رہا جائے تاکہ آپ کی صحت متاثر نہ ہو, اس پر ہم بات کریں گے. بالکل, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بالکل گرمیاں جیسے سر پہ آ گئی ہیں صدف, اب لوگ ڈھال رہیں گے. ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کی صحت سے متعلق جو ایشو جو جڑے ہوئے ہیں, جو آپ کے ہمارے ہم سب کے ایشو ہیں, اس پر ضرور بات کریں. تو جب گرمی آتی ہے, گرمی کی شدت, ہیٹ اسٹروکس کا خطرہ, ایسے میں جی ایسی کون سی غذا ہیں, ایسے کون سے جوس ہیں, یا پانی کی کتنی مقدار ہونی چاہیے جو آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھے. ہائیڈریٹ رہنا بہت امپورٹنٹ ہے, ورنہ یہ آپ کے امیون سسٹم کو بھی تباہ کرے گا, آپ کی اسکن, آپ کے بال, ایوری تھنگ ول بی افیکٹڈ. اگریڈ. تو بات کر لیں گے اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر غذائیت ڈاکٹر عبیرہ معین صاحبہ. بہت شکریہ عبیرہ فار ٹیکنگ آور ٹائم فار آور پروگرام. شدید گرمی, ہیٹ ویو کا خدشہ مئی کے پہلے ہفتے کے اندر, ابھی بتا رہے تھے ہمیں, جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ اماؤنٹ میں پانی پینا چاہیے, بٹ پانی کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی غذائیں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم کنزیوم کرتے ہیں, اور لائک وی کین سے کہ وی آر ایٹنگ آور واٹر. اس میں آپ کے پاس ککمبر ہو جاتا ہے, میلنز ہیں, ڈفرینٹ واٹر میلنز ہیں, خربوزہ ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ پانی کھا بھی سکتے ہیں. اگر بات ہم کریں اماؤنٹ آف واٹر آپ کو کتنا لینا چاہیے, تو اماؤنٹ آف فلوئڈ آپ کو تقریباً 2.7 لیٹر سے 3.7 لیٹرز تک لینا ہے. اٹ از 15-15.5 گلاس سے آپ کو 11 گلاس تک لینا ہے. نارملی ہم سنتے ہیں کہ 8 گلاس پانی پینا ہے, وہ منیمم لیول ہے. اور پانی جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے ہیومن باڈی کو, وہ آپ کی فزیولوجی کے حساب سے, یعنی کہ آدمیوں کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے اور تو ریکوائرمنٹ کم ہے. جو لوگ باہر گرمی میں کام کر رہے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, ایلیویٹڈ ہے. پریگننٹ ویمن ہے ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے کیونکہ ان کا بلڈ ڈائلیوشن ہوتا ہے, تو ڈفر کرتا ہے. تو جو 8 گلاس کا تھم رول ہے وہ ایک جنرل رول ہے, وہ اس کی کوئی ایسی سائنٹیفک حیثیت نہیں ہے کہ وہ رول آف تھم ہی ہے.
आपको अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी वर्क एक्टिविटी के हिसाब से अमाउंट ऑफ वाटर लेना पड़ेगा. एंड अमाउंट ऑफ वाटर जो डिसाइड हुआ है रिसर्च के हिसाब से, जो मैंने आपको बताया, उसमें आपका खाने वाला पानी और पीने वाला पानी दोनों चीज़ें आ जाती अगर हैं. आप जैसे तरबूज हो गया, जैसे कि आपने खुद क्यूकम्बर की बात की, तो ये भी अपने अंदर बहुत ज्यादा वाटर रखते हैं, तो ये उसमें ऐड ऑन हो जाएगा. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 15 गिलास पानी पिए. जी जी जी. और इलेक्ट्रोलाइट्स का जरा बता दें, क्योंकि हम अक्सर बताना चाहते हैं लेकिन इट्स नॉट येट क्लियर. हम चाहते हैं लोगों को बार बार बताएं ताकि क्लियर हो जाए. इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्या और ये क्यों जरूरी हैं? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, जो आपकी फूड में भी होते हैं, पानी के अंदर भी नेचुरली होते हैं. तो अगर आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन हैं, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग नहीं होती, तो आपको अलग से कोई सॉल्ट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नॉर्मल फूड से, आपके पानी से इलेक्ट्रोलाइट आपके पूरे हो रहे हैं. बट इफ़ यू आर वर्किंग इन बिल्कुल स्कॉचिंग सन में, धूप में काम कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप लाइक बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, काफ़ी देर तक वेट कर रहे हैं, बगैर एसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं इस गर्मी में, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, देन 20 मिनट अगर 25 मिनट आप हैं, तो फिर आपको एटलीस्ट 1 ग्लास इलेक्ट्रोलाइट वाटर पीना पड़ेगा. तो बना कैसे सकते हैं वैसे? सिंपल, आपके पास जो ORS है उसके ऊपर जो लेबल पे लिखा होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक मार्केट में भी मौजूद है, या सिंपल है, यू कैन ऐड सम शुगर. तकरीबन 1 ग्लास में 2 चम्मच शुगर, अ पिंच ऑफ सोल्ट आप ऐड करेंगे. फ्लेवर के लिए आप लेमनेड ऐड कर सकते हैं. और ये सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, लेमनेड हो गया जिसको हम जलजीरा कहते हैं, जेंजी की ज़ुबान में लेमनेड कहते हैं, उसमें आप मिंट ऐड कर सकते हैं. सत्तू इज़ अ वेरी गुड हाइड्रेटिंग ड्रिंक एज वेल. लस्सी, यस. सत्तू क्या होता है? सत्तू जो होता है वो रोस्टेड चने होते हैं बेसिकली, उसकी ड्रिंक होती है कि आपने उसको पानी में डिसॉल्व करके पी लिया. ये वाली तो ये जरा इट इज रिच इन फाइबर ना, तो वो आपकी बॉडी में पानी को होल्ड करके रखता है. लस्सी इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो उन्होंने डिस्कस किया कि लस्सी में आपके पास योगर्ट भी आ गया, प्रोबायोटिक भी आ गया, आपका गट भी अच्छा रहेगा. और उसके अंदर जो मिल्क है, मिल्क सबसे ज़्यादा हीरो है हमारे इस हाइड्रेशन गेम का, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी है और पानी भी है. मिल्क मैक्सिमम पानी ही होता है, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन और मिनरल्स आपके पास. वेरी नाइस. अच्छा, तो ये ज़रा बताइएगा कि हमारे यहाँ गर्मियों में गुड़ का शरबत बड़े शौक से पिया जाता है और भर भर के पिया जाता है. गुड़ की तासीर ठंडी होती है, गर्म होती है, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? गुड़ इज शुगर, सिंपल अनप्रोसेस्ड आपके पास शुगर होती है, उसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं, तो यू कैन हैव इट. लेकिन जो एक्सेसिव शुगर है, फिर वो हमने एक प्रोग्राम किया था हेल्दी ईटिंग पे, तो वो फिर आपको मोटापे की तरफ ले जाएगा. तो इसका अगर एक सोल्यूशन है, आप लाइक यू कैन, अगर आप बहुत गर्मी से आए, यू कैन हैव इट आप, लेकिन एक्सेसिव आप इसको नहीं ले सकते. फिर सेम इज विद शुगर केन. यस, सेम इज विद शुगर केन. इसके लिए आजकल आप लोगों ने बड़ा लफ्ज सुना होगा, डिटॉक्स वाटर, जो सारे ब्लॉगर्स फ्लॉन्ट करते हुए अपने टम्बलर्स में चल रहे होते हैं. ये तो बड़े अरसे से है, तो वो क्या काम करता है? वो बेसिकली दैट इज इन्फ्यूज वाटर और फ्लेवर्ड वाटर. डिटॉक्स तो वो कैचिंग और मार्केटिंग बेट काइंड ऑफ समझ लीजिए आप, क्योंकि उसमें आपने कुछ स्लाइसेस ऑफ फ्रूट्स डाले हैं, हर्ब्स डाले हैं, लेमन, जिंजर, दीज आर गुड फॉर योर हेल्थ, आप वो डाल सकते हैं. बट उससे कोई डिटॉक्स नहीं होता, वो सिर्फ सम अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल जो भी मिनरल्स होते हैं उसके अंदर, वो आपके पानी में आ जाता है, एक फ्लेवर आ जाता है. तो अगर आप एक्सेसिव शुगरी ड्रिंक को कट करने के लिए आप वो फ्लेवर्ड वाटर बना सकते हैं. सिंपल है, आपने उसको, लेकिन उसकी भी एक ट्रिक है कि आपको उसको हॉट वाटर में नहीं बनाना है, क्योंकि फिर वही विटामिन सी और जो वाटर सॉल्युबल चीज़ें हैं वो हॉट वाटर में ख़राब हो जाएंगी. और आपको उसको बहुत देर तक रूम टेम्परेचर पे भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी ख़राब हो जाएगा. देन यू हैव टू रेफ्रिजरेट. अच्छा, सबसे बड़ा मसला, चलें जी बड़े तो समझ जाएंगे, लेकिन ये जो बच्चे हैं पानी भी नहीं पीते हैं, फल भी नहीं खाते हैं और जंक फूड नहीं खाने, तो भागते दौड़ते भी बहुत हैं, तो इनके लिए क्या कोई आइडिया, कोई टिप है? जो है वाटरमेलन इज अ वेरी गुड ऑप्शन. उसको आइसक्रीम स्टिक के साथ आप लगाइए, वो एक आइस लॉली की तरह नजर आते हैं, एंड दे कैन हैव इट. तो जब बच्चों के साथ डील करते हैं ना, तो वी हैव टू बी लिटिल क्रिएटिव. और मैं खुद अपने बच्चों का डिफरेंट शेक्स बना के, लस्सी बना के हम फ्रीज भी कर देते हैं उसको, तो वो एक आपके पास नेचुरल हेल्दी आइसक्रीम आ जाती है और बच्चे वो पानी की बजाय, पानी पीने के बजाय खा लेते हैं. वो मैंगो प्यूरी बना के भी आप डीप फ्रीज कर सकते हैं, उसका आइस लॉली बन जाती है. फिर आप वो मोल्ड्स आ गए आजकल वाटरमेलन को डिफरेंट शेप्स में कट कर सकते हैं. ये जो बच्चे बड़ा इंसिस्ट करते हैं, बच्चे भी क्या, आप तो नौजवान नस्ल जो है जिनको जेनजी कहा जाता है, वो समझते हैं कि अगर एनर्जी ड्रिंक्स पिए जाएं, जिससे किसी से थ्रिल आ जाता है, किसी से लाइटनिंग आ जाती है, तो वो बड़ा इफेक्ट उसका अच्छा पॉजिटिव होता है. देखिए, एनर्जी ड्रिंक्स में जो आपके पास कंटेंट डाला हुआ होता है, मेजर जो आपका मूड एलिवेट कर रहा होता है, जिससे आपको अच्छा लग रहा होता है, शुगर के साथ कैफीन होता है.
تو وہ کیفین جو ہے اگر آپ ایکسیسو اماؤنٹ میں لیتے ہیں تو وہ ڈائیورٹک ہے, اٹ کاز فریکوینٹ یورینیشن, تو آپ کو بار بار واش روم جانا پڑے گا اور ہائیڈریٹ ہونے کے بجائے آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں گے ایونچولی. یہ بات مجھے نہیں پتا تھی. یس, کیفین ڈلا ہوا ہوتا ہے اس میں جو آپ کو ایک الگ. جی جی جی. تو ہم تو اتنی چائے پی رہے ہیں, ہمارے یہاں تو لوگ گرمی میں بھی چائے نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو چائے تو بھائی کہیں بور ہو رہا ہے تو چائے پی لیں, کچھ کرنے کو نہیں ہے تو چائے پی لیں, لوگ آ گئے تو چائے پی لیں, سر درد ہے تو چائے پی لیں. جی, چائے تو ہماری نیشنل ڈرنک ہے نا. ویسے اوتھینٹکلی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو چائے کافی اگر آپ مائلڈ بہت پکا کے نہیں لیتے اس میں تو آپ 2-3 کپ آرام سے آپ پی سکتے ہیں. کیونکہ وہ بھی ہمارے یہاں تو پکی ہوئی چائے بڑی پسند کی جاتی ہے, جس کو آپ نے بہت زیادہ پکایا اس میں کڑوا ٹیسٹ آ جاتا ہے. چائے کا ایکچوئل ٹیسٹ نہیں ہوتا زیادہ پکانے سے یا زیادہ اسٹرانگ. آپ مائلڈ کافی اور مائلڈ ٹی کی طرف جائیں گے تو وہ جو ہم نے دیکھا تھا آگے جو 2.7 لیٹرز اور 3 لیٹرز والی بات تھی, وہ اسی فلوئڈ میں ایڈ کرے گی آپ کی چائے, کیونکہ آپ لیکوڈ پانی لے رہے ہیں. اگر وہ مائلڈ ہے تو جیسے گرین ٹیز آر ویری گڈ آپشن. اب تو بہت ساری ٹی انفیوزڈ آ گئی ہیں کہ ہربل ٹیز آ گئی ہیں, ہبسکس اور کافی ساری چیزیں. سب سے ایک مزے کی چیز ہے کوکونٹ واٹر, ویری ویری گڈ. تھوڑا سا ایکسپینسو آپشن میں چلا جاتا ہے گلاس, بٹ اٹ از بیٹر دین آپ کافی ساری جو چیزیں لے رہے ہیں. لولی, تھینک یو ویری مچ ابیرا. تھینک یو سو مچ ابیرا. ڈاکٹر ابیرا ہمارے ساتھ تھے. اور دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے کہتے ہیں نا گھروں میں موجود ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے لیکن تھوڑی سستی کاہلی کی وجہ سے ہم ان کو آپٹ نہیں کرتے. لیکن یہ جو جسے ڈیٹاکس واٹر سمجھ کے لوگ سمجھتے ہیں نا جی, یہ لوگ جو ڈائٹ کرتے ہیں نا وہ یہ پانی استعمال کریں, لیکن آپ ایز اے الیکٹرولائٹ اس پانی کو اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہ جو ڈفرینٹ کلرز کے انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں, الیکٹرولائٹ ڈرنکس ہوتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بڑے فینسی لگتے ہیں, اس سے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا بلکہ الٹا آپ ڈی ہائیڈریٹ ہی ہو جاتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈی آئی وائی بنائیں گھر میں ڈرنکس اور اس کو یوز کریں. موونگ فارورڈ صدف, آپ کے پاس ایک اپڈیٹ ہے. اپڈیٹ نہیں, میں جی صحت سے متعلق ایشو جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کی آلریڈی ویکسینیشن موجود ہے, اور بچوں میں ایک امیونائزیشن کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جو ڈاکٹر آپ کو بتا دیتے ہیں. جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, ڈلیور ہوا ہوتا ہے, تو پوری اس کا ایک رپورٹ بن جاتی ہے جی, ہسٹری بن جاتی ہے میڈیکل کہ ان ٹائم میں آ کے آپ نے ویکسینیشن کرانی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رواں سال ملک بھر میں خسرہ جسے میزل کہا جاتا ہے, اس میں مبتلا ہو کر 71 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. یہ رپورٹ ہوا ہے. اچھا, ذرائع وزارت صحت کے مطابق رواں برس 16,000 سے زائد مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے, جن میں سے 4,000 کیسز کی تصدیق ہو گئی. انور خان ہمیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے. انور بتائے گا. جی دیکھیں, وفاقی صحت کے حکام کے مطابق اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں. اس کے اندر جو تعداد سامنے آئی ہے رواں کے اندر خطرے سے متاثرہ 40 بچے جو ہیں وہ انتقال کر گئے تھے, اور گزشتہ 4 ماہ کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. کیا 83 بچے تو کیسے خطرات متاثر ہونے کے لیے رپورٹ ہوئے ہیں. تو جو ماہرین صحت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محکمہ صحت جو ہے متعدی امراض پر قابو پانے میں ناکام نظر آتے ہیں, اور اکثر حصہ جو ہے وبائی شکل اختیار کرنا شروع کر چکا ہے. حکومت کی جانب سے خطرات سے بچاؤ کی مہمات کارگر ثابت نہیں ہوئی ہیں. والدین اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگواتے ہیں. ماہرین یہ بھی کہتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر خالد شفیع یہ بتاتے ہیں کہ خطرات سے بچاؤ کا واحد حل صرف ویکسین ہے, اور ستمبر کے مہینے میں گھر گھر جا کر والدین سے درخواست کی گئی تھی, تاہم اس کے باوجود والدین نے اس پر توجہ نہیں دی اور مسئلہ جو کا تو برقرار رہا. فروری سے کیسز بڑھنا شروع ہوئے ہیں اور کیسز میں اضافہ ہوا ہے, تو کیسز تعداد سامنے آ رہے ہیں. ماہرین اطفال نے ایک مرتبہ والدین سے اپیل کی اور ساتھ ساتھ وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے بھی اپیل کی کہ وہ متعدی امراض سے متعلق ان کو زیادہ مؤثر بنائیں تاکہ صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے. جی بہت شکریہ انور خان اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور کچھ بہت اچھی عادات تھیں جو ہم نے کووڈ میں اپنائی تھیں. ہم اپنی ہیلتھ کا خیال رکھتے تھے, اپنے چیک اپس ریگولر کرواتے تھے, ٹچ اوائڈ کرتے تھے, ماسک پہنتے تھے, ہاتھ صاف رکھتے تھے. انفارچونیٹلی ہم نے وہ سب چیزیں بھول گئے, بٹ ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کریں کہ وہ ان چیزوں کو عادات کو واپس ریجوینیٹ کریں. ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک. اور آپ کو ہماری بی جی دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم بنیان و مرصوص کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. وہ بنیان و مرصوص جس کے بعد فتوحات کا سلسلہ رکا ہی نہیں پاکستان کے لیے الحمدللہ, اور ہم نے ایسی پٹائی کی بھارت کی کہ جو کہ بھارت کو آج تک یاد ہے.
6 طیارے S-400 اور عزت کا نقصان الگ ہوا بھارت کا. اور گودی میڈیا جس طریقے سے بوکھلاہٹ کا شکار تھا, جنگوازم کرتا رہا, وہ بھی ہم نے ایکسپوز کر دیا, ڈیبنک کیا گودی میڈیا کے جھوٹوں کو پوری دنیا کے سامنے, اور ہم اس کریڈٹ کو اون کرتے ہیں. اور دین اگین دا کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل, پرائم منسٹر شہباز شریف اور پوری قوم جس طرح سے بنیاد و مرصوص بن کے اس دن سے لے کر آج کے دن تک کھڑی ہے اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ. خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اس کو. اچھا, ایک کریڈٹ جو ہے نا میں ہمیشہ سے چاہتی ہوں وہ نریندر مودی کو ضرور دینا چاہیے. نہ نریندر مودی یہ مس ایڈونچر کرتے, نہ یہ فالس فلیگ آپریشن کرتے پہلگام کا, اور جیسے کہ ایک دم یونیسن ٹویٹس آنا شروع ہو گئی تھی نا, ٹویٹس ان یونیسن آنا شروع ہو گئی تھی, فوراً ود ان فیو سیکنڈز آنا شروع ہو گئی تھی, جس میں انہوں نے جی ایک دم سے پاکستان پہ الزام دھر دیا. تو ہمیں پتا ہے, چاہے آپ ان کی فلمز دیکھ لیں, چاہے ان کا میڈیا دیکھ لیں, چاہے کچھ بھی دیکھ لیں, کہیں نہ کہیں جی وہ پاکستان سے اتنے اوورلی آبسیسڈ ہیں کہ وہ پاکستان کا نام بغیر ثبوت کے ہر بات میں لے آتے ہیں. لیکن اس بار ان کو کہتے ہیں نا منہ کی کھانی پڑی, اور بار بار ہم نے ان کو یہ دکھا دیا, ایکسپوز کر دیا, چاہے وہ ان کا نیریٹو ہو, چاہے وہ ان کا ہیٹریڈ کا بیانیہ ہو, چاہے وہ ان کا میڈیا ہو, چاہے وہ ان کے ایکٹرز بھی ہوں. دیکھیں ایکٹرز جو ہوتے ہیں نا انہیں ایمبیسڈر آف پیس کہا جاتا ہے, لیکن وہ بھی ایکسپوز ہوئے. بہت سارے صحافی, جنہیں میں صحافی کہوں تو کیونکہ ظاہر ہے وہ صحافت کے معیار والی صحافت کر ہی نہیں رہے تھے, تو جو ان کے میڈیا پرسنز جو بھی ہیں وہ سارے ایکسپوز ہوئے. برکھا دت جیسی جن کا ایک بڑا نام تھا وہ ایکسپوز ہوئی. پھر دیکھیں جی, انڈیا ہم سے بڑا ملک ہے, انڈیا کا دفاعی بجٹ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے, ان کے پاس جو ویپنز ہے جس میں رافیل طیارہ دنیا کا جدید طیارہ ان کے پاس ہے, اور جس کے لیے جو نریندر مودی انہوں نے 2019 میں جب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا, ہم نے ان کا MiG-21 گرایا تھا اور ابھی نندن کو بھی پکڑا تھا, تو انہوں نے کہا تھا جی آج رافیل کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے, تو ہم نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی. اب رافیل کمپنی بھی کیسے بتایا تو تھوڑا بہت انہوں نے کہا جی یہ سیریل نمبر جو ہے نا مسنگ ہے, لیکن کنفرم کیسے کریں. رشیا کی سبکی ہوئی, ظاہر ہے ان کی ٹیکنالوجی, اسی طریقے سے فرانس کی سبکی ہوئی, ان کی ٹیکنالوجی, تو بھارت پہ تو آپ کوئی ٹرسٹ کرنے والا نہیں ہے. جہاں تک آپ نے میڈیا کی بات کی, جو الزامات انہوں نے لگائے, سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کا نقشہ نہ جانے ان کے پاس کون سا ہے, ان کو معلومات ہی نہیں تھی کہ ہمارے جی کس شہر میں پورٹ ہے اور کس میں نہیں ہے. ناٹ ٹو فرگیٹ دا نور خان ایئر بیس. آج الحمدللہ اسی نور خان ایئر بیس پر دنیا کی بڑی بڑی جو ڈگنیٹریز ہیں, پرسنالٹیز ہیں, چاہے وہ امریکہ سے آئی ہوں, چاہے وہ ایران سے آئی ہوں, آج وہ اسی پر جی وہیں پر لینڈ. اور یہاں اور بھارت میں کیا ہو رہا ہے, بھارت میں دھرندھر 2 بن رہی ہے, اور دھرندھر 2 جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے, انجوائے کی جا رہی ہے. آئی ہرڈ کہ 3 کی بھی تیاری ہے. چلیں جی, آپ یہی ہے نا, آپ کے پاس ایک بالی ووڈ کا پلاٹ ہی تو ہے, آپ اسی کے اوپر کام کریں. یہ فالس فلیگ آپریشن جو تھا پہلگام کا, یہ بھی ایک بالی ووڈ پلاٹ تھا, بٹ ایونچولی ہم نے دیکھا کہ وہ فاش ہوا, چاہے وہ ہندوتوا کی پالیسیز. آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ مودی جو کہ اسرائیل میں جا کے کہہ رہا ہے کہ اسرائیل از دا فادر لینڈ, مطلب وہ اسرائیل جو جینوسائیڈ کر رہا ہے اور پوری دنیا میں جس پہ لان تان ہو رہی ہے, اس کو مودی نے اپنا والد بنا لیا بھارت کا. تو مودی کے بارے میں تو کیا ہی بات کی جائے. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھولنے نہیں دیتے, وہ تو کہتے ہیں 11 طیارے گرے. کل پرسوں بھی میں دیکھ رہی تھی, وہ کسی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے تعریف کر رہے تھے پاکستان کی, فیلڈ مارشل کی, وزیر اعظم کی, اور کہہ رہے تھے بڑے زبردست ہیں, اور حیران ہیں کہ بھائی کیسے پاکستان نے کر دکھایا. وہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ہیل ہول ہے. تو یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں. اچھا جی, موونگ فارورڈ آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ جناب دنیا میں کسی بھی بڑے ملک میں میراتھن ہو, وہاں پاکستانی آپ کو ضرور نظر آتے ہیں. حال ہی میں بوسٹن میراتھن کا انعقاد کیا گیا. اب اس میں 13 پاکستانی رنرز نے نمایاں کارکردگی دکھائی, بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کو منوایا بھی. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسی بارے سے بات کرنے کے لیے, پاکستان کا نام روشن کیا, محمد امجد علی بات کریں گے ان سے. بہت شکریہ امجد, کیسا محسوس کر رہے ہیں آج آپ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر کے؟ جی السلام علیکم. بہت خوشی ہوتی ہے, پاکستان کا نام روشن کیا, اللہ پاک نے بہت عزت دی, اور ایک بہت اچھی ریس جو ہے وہ یہاں لگی ہے, اور بہت اچھا ٹائم آیا ہے. اور پاکستان کا جو فاسٹسٹ ٹائم تھا وہ بریک ہوا ہے. 248 تھا اس سے پہلے, اور میں نے جو ہے وہ 242 کیا ہے. تو الحمدللہ کافی خوشی ہو رہی ہے. تیاری بتائیے گا کہ کتنی تیاری کی تھی آپ نے اس کے لیے؟ جی تیاری تو کافی تیاری کی ہوئی تھی, بیچ میں رمضان بھی آیا تھا, رمضان میں بھی ٹریننگ کی. اور میں خصوصی جو ہے وہ کریڈٹ دیتا ہوں اپنے کوچ کو, سر طالب کو, جو کہ ایتھلیٹک فٹنس اسکول کے بانی ہیں, اور کریڈٹ دیتا ہوں اپنے اسپانسرز کو جن کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں.
فیصل بھائی انکریڈیبل اور ان کی پوری ٹیم کو. ویری ویل سیڈ. اور ذرا یہ بتا دیجیے کہ پوری دنیا میں اس وقت آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے ینگ ایتھلیٹس کو؟ بالکل یہی, ینگ ایتھلیٹ کو میں کوچنگ بھی کرواتا ہوں بچوں کو, انکریڈیبل کے بچے ہیں ان کو کوچنگ وغیرہ بھی کروا رہا ہوں, اور جو ہے وہ ان کو بھی یہ موٹیویشن ہی دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے پھل آپ کو ضرور ملے گا. کیا بات ہے. اور آپ خوراک وغیرہ کا ظاہر آپ کی پوری ایک روٹین ہوگی جس کا آپ خیال رکھتے ہوں گے, ایتھلیٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کتنا چیلنجنگ ہے یہ؟ جی بالکل چیلنجنگ تو ہے, اور آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ جب آپ پاکستان میں رہ رہے ہو تو اس حساب سے جو ہے وہ ڈائٹ وغیرہ آپ کی کافی جو ہے وہ ایکسپینسو ہوتی ہے, اور اسپورٹس مین کی تو ڈائٹ ان کو پروٹین بھی لینی ہوتی ہے, ان کو کارب بھی لینا ہوتا ہے, ہر چیز ان کو لے کے چلنی پڑتی ہے. اگر وہ نہ لے کے چلیں تو وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ نے جی کراچی پولیس کے سب انسپیکٹر ہیں اور پاکستانی شرکا میں سب سے آگے رہے, 2 گھنٹے 42 منٹ 45 سیکنڈ میں ریس مکمل کری اور سال کے تیز ترین پاکستانی رنر ہونے کا اعزاز حاصل کیا. تو بھائی ذرا ہمیں تھوڑا سا راز بتا دیں, آپ کی ڈائٹ بھی ظاہر ہے ہر ایتھلیٹ پریکٹس بھی کرتا ہے, رجیم بھی, تو کیا آپ کی میسج بھی ہے, اور ویسے آپ کے اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں اسپورٹس کی جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ کافی الگ ہوتی ہے. اس میں آپ نے اسپائسی چیزیں نہیں لینی ہوتی, اور آپ نے آئلی چیزیں نہیں لینی ہوتی. آپ نے جو ہے وہ فروٹ وغیرہ کا استعمال زیادہ کرنا ہوتا ہے. ہم دعا کو اللہ تعالیٰ آپ کو صرف پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے قابل رکھے. تھینک یو ویری مچ امجد, ہمیں اجازت